السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، ناولس پڑھ رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے چاہت اور وفا، شہزادی حفصہ نے لکھا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا لکھتی ہیں اور آئی ہوپ ان کا لکھا آپ کو بھی پسند آئے گا۔ مجھے تو بہت پسند آیا۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ، ناول کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو میری اتنے مہینوں سے کوئی انکم نہیں آئی، میں 2-3 ویڈیو میں کہہ چکی ہوں مہربانی کر کے میرا چینل دیکھنا شروع کر دیں تاکہ مجھے بھی کوئی انکم آ جائے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ رات کے 2 بجے وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھائی چیختی ہوئی فوراً اس کے بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو بیری؟ اس کی چیخ سن کر حشر فوراً گہری نیند سے اٹھا تھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا تھا۔ بھائی آئس کریم کھانی ہے۔ امتناع سے اس نے اپنی فرمائش کا اظہار کیا۔ ساری فکر پر لعنت بھیج کر حشر واپس چادر تان کر لیٹتا تھا کہ اس نے چادر کھینچی تھی۔ بھائی اٹھے نا، آئس کریم کھانی ہے۔ فرمائش کا اظہار دوبارہ کیا تھا۔ بیری یہ لو موبائل، حائم کو کہو وہ لا دے گا۔ حشر نے موبائل اپنی بیری کی طرف بڑھایا تھا۔ حائم کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ کھانی ہے۔ بہنا بھائی بالکل بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ بیری تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ 2 بجے کہاں سے لاؤں آئس کریم؟ حشر نے سمجھانے کی کوشش کی اور واپس چادر تان لی۔ بیری نے پانی کا جگ اٹھایا اور پورا ڈیل دیا۔ پاگل ہو گئی ہو بیری؟ حشر چونک کر اٹھا تھا۔ بھائی آئس کریم، حلق پھاڑ کر پھر سے فرمائش کا اظہار کیا تھا۔ لاتا ہوں لاتا ہوں۔ حشر نے ہاتھ جوڑے تھے ورنہ بیری کی چیخ سے پورا محلہ جاگ جاتا۔ حشر کے جاتے ہی اس نے حشر کا موبائل کھولا تھا جس پر اس کی ماں، باپ، حشر اور اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ حشر 10 سال کا تھا جب ماں باپ کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ اس وقت اس کی بہن حریم، جس کو وہ بیری بلاتا تھا، 5 سال کی تھی۔ حشر بچپن سے ہی تیز دماغ اور ہوشیار تھا۔ اپنے فرض سے منہ موڑنا اس کے خون میں نہیں تھا۔ اس کی بیری اسے سب میں عزیز تھی، اس لیے جلد ہی اس نے اپنے آپ کو اپنی بہن کی خاطر سنبھال لیا، لیکن ساتھ ساتھ آرمی جوائن کر لی۔ ملک کے لیے جذبہ دیکھ کر سبھی اس سے خوش تھے۔ جس طرح حشر کو بیری عزیز تھی، ویسے ہی حریم کے لیے بھی اپنے بھائی سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ حریم کے لیے اپنے بھائی کی محبت اتنی تھی کہ وہ جس راہ پر چلتا وہ بھی وہیں کا رخ کر لیتی۔ حشر کے ساتھ وہ بھی آرمی کی لائن میں آ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حشر علاقہ چھان کر آئس کریم لے ہی آیا۔ آئس کریم کھولتے ہی اس نے پہلا چمچ حشر کی ہی طرف بڑھایا تھا۔ مسکرا کر اس نے بھی کھا لی تھی۔ تمہارا یہی آرانا تو حرام مجھے گالیاں دے گا، مسکرا کر اس نے سچی بات کہی تھی۔ تو نہیں کیجیے گا نا میری رخصتی؟ صاف دل سے اس نے حل بتایا تھا۔ سکون سے آئس کریم کھا کر وہ اپنے کمرے میں سونے کی نیت سے چلی گئی اور حشر کو بیڈ گیلا ہونے کی وجہ سے دیوار کی طرح چپک کر سونا پڑا۔ فجر پڑھ کر وہ چھت پر سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ حشر نے جو نام بیری اسے دیا تھا وہ 100% اس سے مل رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے اس کے وجود کو چھو کر گزر رہے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ دوڑتی ہوئی نیچے اتری، جیسے اسی لمحے کا انتظار ہو، جانتی ہو کہ دروازے پر کون ہے۔ دروازے پر حائم کا نوکر پھول اور کارڈ پکڑے کھڑا تھا۔ سلام بھابی جی۔ ادب سے پھول اور کارڈ آگے کیے تھے۔ سلام کا جواب دے کر وہ پھول اور کارڈ لے کر اس نے جیسے ہی دروازہ بند کیا تھا، موبائل پر میسج آ گیا۔ روز کے معمول کی طرح حائم کا ہی محبت بھرے شعر کا میسج تھا۔ نقاب کے ذریعے چہرہ چھپانا کیسا، جو دیکھی تیری آنکھیں دل ہار بیٹھے ہم۔ نہ جانے کون سی مخلوق تھا کہ اسے فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ کب اس نے بھجوائے ہوئے پھول حریم کے ہاتھ میں ہیں یا پھر اس نے خفیہ کیمرہ لگائے ہوئے تھے۔ نقاب تو نہیں لگاتی میں، معصومیت کے ساتھ اس نے حائم کے جذبات کا قتل کیا تھا۔ میسج ملتے ہی وہ بھی تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے آنکھوں کی بات بھی کی ہے، اصل بات سے آشنا کیا۔ میسج ملتے ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ جناب کا خون کھول گیا ہے۔ جلد ہی اس نے حائم کا موڈ دوبارہ سیٹ کیا تھا۔ تیرے نام کی جلد ہی پوری سوگات ہو جائے، میں چاہوں تجھ سے ملنا اور ملاقات ہو جائے، جو اٹھے ایک نظر اور ملے دوسری نظر، ان آنکھوں کے اشاروں سے مکمل بات ہو جائے، میں بھیگنا چاہوں تیری محبت کے سنگ، میں سوچوں فقط اتنا اور برسات ہو جائے، ہوا بنے گواہ، دھڑکن بنے مہر، نصیب ایک شہزادی، ایسی رات ہو جائے۔ میسج ملتے ہی حائم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھائی تھی۔ اب کی بار حائم کی طرف سے کال آئی۔ حریم نے پہلے اپنے بھائی حشر کے کمرے کی جانب دیکھا، تھوڑا جھانکا تو اپنے جان بھائی کے بھائی واش روم میں ہے۔ جی کیا ہوا؟ کال اٹھاتے ہی حریم نے
مطلب کی بات کہی۔ یہ پوچھنے کہ کیا نہیں ہوا، دل پر ہاتھ رکھ کر گہرے الفاظ کا تیر حائم نے حریم کے دل پر کیا تھا۔ حریم اکثر ہی اس کی باتوں سے کتراتی تھی۔ بتائیے کیا ہوا؟ کیا نہیں ہوا؟ جلد حریم نے خود پر قابو پایا تھا۔ اور کیا ہونا ہے؟ بس آپ کی رخصتی نہیں ہوئی۔ سارے جذبات حائم نے رخصتی کے لفظ پر باندھ کر کہے تھے۔ مجھے ناشتہ بنانا ہے اور بھی کام ہے، آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ فوراً حریم نے کال کاٹی تھی اور حائم سب سنیے تو ہی بولتا رہ گیا تھا۔ جانتا تو وہ بھی تھا کہ حشر اپنی بیری اور اس کی حریم سے کوئی بات نہیں کرواتا تھا، کیونکہ اگر کوئی بھی کام وہ کرے تو وہ یا تو وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا تھا یا پھر وہ بہت ہی برا۔ حائم کو حریم اس کے کالج کے زمانے سے ہی پسند تھی۔ سادہ طبیعت، معصوم سا چہرہ بار بار حائم کو اپنی طرف کھینچتا۔ وہ دوسروں کے لیے ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، لیکن اپنے بھائی حشر کے لیے وہ اس کی نٹکھٹ سی بیری تھی۔ اکثر حشر 2 منٹ بھی اسے لینے آنے کے لیے لیٹ ہو جاتا تو اسے 2 دفعہ اپنی بیری سے سوری کرنا پڑتا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی بیری منہ موڑ کر کھڑی ہو جاتی اور کہہ دیتی کہ مجھے دیر سے آنے والے پسند نہیں۔ دونوں بہن بھائی کے پیار سے سبھی متاثر تھے۔ حائم ایک رپورٹر تھا جو ملتے ہی اس نے اپنی ماں سے اپنی پسند کا اظہار کر دیا تھا۔ تھوڑا سا پڑکنے کے لیے حائم کی ماں نے حریم کے گھر چکر لگایا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اس بات پر داد دینے کے لیے مجبور ہو گئیں کہ ان کے بیٹے نے واقعی ایک سلیقہ مند لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ وہ جلد ہی مان گئی تھیں اور حریم کے لیے راضی بھی ہو گئی تھیں، لیکن حریم ان سب سے بے خبر تھی۔ حائم کا رشتہ آتے ہی حائم حشر کو بہت بھایا اور جلد ہی وہ بھی مان گیا۔ بھائی کو خوش دیکھ کر بہن نے انکار نہ کیا، لیکن ایک شرط ظاہر کی۔ آنٹی میں معافی چاہتی ہوں، پر میں اتنی جلدی شادی نہیں کر سکتی، بلکہ میں تب تک شادی نہیں کر سکتی جب تک میں اپنی بھابھی نہیں لے آتی۔ میں کسی بھی صورت بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ نظریں جھکا کر آہستہ آواز میں اس نے اپنے بھائی کے لیے محبت کا اظہار کیا تھا۔ حائم بھی وہیں موجود تھا۔ مجھے منظور ہے۔ حائم اس بات سے خفا ہونے کے بجائے اس بات سے خوش تھا کہ جو لڑکی ایک اتنی اچھی بہن ہو سکتی ہے وہ مستقبل میں ایک بہترین بیوی بن سکتی ہے۔ حائم نے شرط مان کر پہلے ہی اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی، لیکن حائم کی ماں مکمل طور پر حریم کو حائم کے نام کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے نکاح کی بات کر دی۔ رخصتی کی مرضی حریم کے حوالے کر دی۔ حشر نے خوشی خوشی ان کی بات مان لی اور جلد ہی دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ کافی ہچکچاہٹ اور تذبذب کے بعد حریم کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ حائم کا اس کے ساتھ ہونا اللہ کے دیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ حائم نے کبھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کی، بس محبت کا اظہار وہ ہمیشہ ایک انداز اور الفاظ میں کیا کرتا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل کے پاس حشر آیا تو ناشتہ سجا پڑا تھا۔ حریم کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور وہ سکون سے بیٹھ کر حالات دیکھنا چاہتی تھی۔ حشر نے مشکوک انداز سے اپنی بیری کو دیکھا، پھر خود ہی ناشتے پر بیٹھ گیا۔ جو ہی آملیٹ کھایا اس میں بھر کر نمک اور مرچیں ڈالی گئی تھی۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ مجھ سے سوال کیا۔ وہ چائے بھی میں نے بنائی ہے، اطمینان سے جواب دیا۔ حشر نے چائے پی مناسب نہ سمجھی، کیونکہ اگر آملیٹ کی یہ حالت تھی تو چائے بھی کچھ کم نہیں ہوگی۔ غصے سے حشر ٹیبل سے اٹھا اور آگے کی طرف بڑھا۔ بھائی، حریم نے جلد ہی اس کا راستہ روکا تھا اور کھیر کی پیالی آگے کی تھی۔ حشر نے ایک ہی دفعہ کہا تھا کہ وہ کھیر اچھی بناتی ہے۔ تب سے جب بھی اسے اپنے بھائی کو منانا ہوتا وہ کھیر پیش کر دیتی۔ محبت سے چمچ بھر کر اپنے بھائی کی طرف بڑھایا۔ حشر کے دماغ نے پھر سے خطرے کی گھنٹی بجائی، لیکن بہن کی محبت دیکھ کر چمچ منہ میں لیا۔ کھیر واقعی اچھی تھی۔ حریم نے دوسرا چمچ بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کھولتا، حریم نے وہ چمچ اس کی ناک پر لگا دیا اور تیز رفتار سے وہاں سے نکل گئی۔ کھیر تو دیتی جاؤ، جیسے اس نے اپنی بہن کو مخاطب کیا تھا۔ وہ بھی اس کی بہن تھی، جانتی تھی کہ یہ واقعی اب اس کے ساتھ پیش آئے گا، لہٰذا کھیر اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ ایک دن مجھے بیٹھ کر حائم کو غصے کا مسکرا کر اپنی ناک پر لگی کھیر صاف کی۔ شام کا خمار ہوا کی دیوانگی ثابت کر رہی تھی۔ سورج غروب ہونے میں وقت کم تھا۔ بھائی چلیں اپنا پتنگ اڑاتے ہیں۔ معصومیت سے اپنا بچپنا اس نے حشر کے سامنے ظاہر کیا تھا۔ مجھے کام ہے بیری، کل اڑا لیں گے۔ کام کی مصروفیت سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے حریم کو منع کیا تھا۔ پلیز بھائی نہ۔ ایک اور بار اس نے درخواست کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار وہ اپنی بہن کو نہ نہیں کر سکا۔ پتنگ اڑاتے اڑاتے حریم کی چیخ نکلی۔ مانجے کھینچنے سے ہاتھ پر ٹیڑھی لکیر خون کے رنگ سے کھینچ گئی تھی۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ حشر نے فوراً حریم کا ہاتھ پکڑا، جلدی سے چھت سے نیچے اترا اور فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ وہ جیسے جیسے بینڈیج کر رہا تھا ویسے ویسے اس کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، حشر نے کے آنسو دیکھ کر اس نے اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ جب وہ پوری بینڈیج کر چکا تب بھی خلا میں کھوئے ہوئے حریم آہ آہ کر رہی تھی۔
سکون سے حشر نے فرسٹ ایڈ باکس بند کیا اور دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر اپنی بہن پیری کو دیکھنے لگا۔ جب حریم کو لگا کہ حشر کی نظریں اس پر ہیں تو رخ بینڈیج کی طرف کیا، دیکھا تو بینڈیج ہو چکی تھی۔ مسکرا کر حشر کی طرف دیکھا جو مسلسل اس کی ڈرامے بازی پر اسے گھور رہا تھا۔ حریم کو مسکراتا دیکھ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نے قبضہ کر لیا۔ پاگل! حشر نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر دور کیا۔ بھائی میرا پف خراب ہو گیا ہو جائے گا جلد ہی۔ حشر کا ہاتھ جھٹکا۔ حریم کو پف خراب ہونے کی فکر لاحق ہوئی تھی جبکہ حشر کا ہاتھ اس کے بالوں سے دور تھا۔ تو یہ بات ہے۔ حشر نے ساری پنوں کلپ جس کے ذریعے اکثر لاکھ محنت سے حریم نے اپنا پف سیٹ کیا تھا ایک ہی جھٹکے سے نکال دیا اور وہ فوراً دوڑ لگا دی۔ وہ بھی اس کی بہن تھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، لیکن تب تک حشر نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا، نہیں تو پف خراب کرنے کی بھاری قیمت چکانی پڑتی۔ صبح کی کرن نمودار ہو چکی تھی۔ حائم بھی اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا۔ جیسے تیسے رات تو کٹ گئی تھی لیکن حریم کا بدلہ باقی تھا۔ کل کے ناشتے کے بعد آج حشر کو ہی ناشتہ بنانا تھا، اس سے پہلے کہ اس کی بہن ناشتے پر کوئی تجربہ کرتی۔ جلد ہی وہ کپڑے استری کر کے ناشتہ بنانا چاہتا تھا۔ السلام علیکم بھائی! سلام کرتے ہوئے واحد سے پیار لیا۔ وعلیکم السلام جواب دیتے ہوئے حشر نے پیار دیا۔ کیا میں کر دیتی ہوں استری، آپ ناشتہ بنا لیں۔ بدلے کا موقع مل گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اپنے کپڑے پکڑا کر وہ اچھا ناشتہ بنانے کی نیت سے کچن کی طرف بڑا۔ ناشتہ بنا کر آیا تو دیکھا کہ شرٹ پر تیز استری رکھی ہوئی تھی اور آس پاس دھواں بھی اس کی شرٹ سے نکل رہا تھا۔ جلدی سے استری ہٹائی لیکن تب تک شرٹ جل چکی تھی۔ پیری حریم کو آواز دی، جی بھائی کیسی رہی آپ کی شرٹ؟ ٹیڈی انداز میں اپنی شرارت کا اقرار کیا، یہ غلط بات ہے ویسے۔ حشر نے ناراضگی ظاہر کی، آپ کی فیوریٹ شرٹ محفوظ ہے، ابھی تک محبت اور شرارت کا ساتھ اظہار کیا تھا۔ بدتمیز! رکو تم! تب تک رحیم فرار ہو چکی تھی۔ یاد رہے یہ کام بہت دھیان سے کرنا ہے، تم دونوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں اور تم دونوں مجھے بے حد عزیز ہو۔ حشر اور رحیم کے پاس کھڑا کرنا محبت سے ہدایت دے رہا تھا۔ ہمارا ایک سپاہی ان کے قبضے میں ابھی بھی ہے، وہ لوگ اتنی جلدی تمہیں اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ جانتا ہوں کہ اس وقت انہیں ان کے کام کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس بات سے ہوشیار ہیں کہ انتخاب کرتے وقت وہ ہمارے ہی بندے نہ نکلیں۔ کرنل نے ایک اور بات سے آگاہ کیا، ہمارے سپاہی نے ایک راز جو انہیں بتا دیا ہے، وہ کسی بھی صورت باہر نہیں جانا چاہیے، اور اب تک جتنے بھی خودکش حملے دھماکے ہو چکے ہیں سو ہو چکے، اب تم دونوں کے حوالے لوگوں کی جان ہے، باقی اللہ سے بڑھ کر بچانے والا کوئی نہیں۔ کرنل نے اصل مقصد سے آگاہ کیا، اس سپاہی کی بیٹی کو ان لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اس لیے جلد ہی اس سپاہی نے ایک راز بتا دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ سپاہی کچھ اور بتاتا کرنل نے اس کی بیٹی کو آزاد کروا لیا تھا۔ اس سپاہی نے پھر سے اپنے ہونٹوں میں سیسہ بھر لیا تھا۔ یس حشر اور حریم دونوں نے ساتھ کہا، شاباش میرے بہادروں، یہ تمہارا ہی دیس ہے۔ کرنل دونوں کی جرأت پر مسکرایا تھا۔ وکی کا گینگ زیادہ تر غیر قانونی کام میں ملوث تھا، اس نے بہت سے کالے کام کر رکھے تھے، لیکن اب جو کام وہ کرنے جا رہا تھا اس سے تباہی ہو سکتی تھی، اس لیے اب اس کو انجام تک پہنچانا فرض کر لیا جا چکا تھا۔ کرنل نے جن لوگوں کو چننا چاہا تھا ان سب کے گھر بار تھے، کسی کی بیوی بچے، کسی کی بوڑھی ماں، کسی کا مریض باپ۔ اس کام کی خواہش حشر نے ظاہر کر دی تھی۔ کرنل حشر کی تیز دماغ و ہوشیاری سے اچھی طرح واقف تھا۔ حشر کی خواہش اسے بے حد بھائی خوشی ہوئی کہ حشر کو چن لیا، اب انہیں ایک لڑکی کی بھی ضرورت تھی۔ حشر کا پتہ چلتے ہی حریم نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، لیکن حشر حریم کی خواہش سے انجان تھا۔ کرنل نے بھائی بہن کے رشتے کو زیادہ محفوظ جانا کیونکہ وہ دونوں خود سے زیادہ ایک دوسرے کی حفاظت کر سکتے تھے۔ جلد ہی حریم کو بھی اجازت دے دی گئی۔ گھر آتے ہی حشر بری طرح برس پڑا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا ضرورت تھی انہیں جا کر بولنے کی؟ تو آپ کو بھی کیا ضرورت تھی؟ روکھے انداز سے حریم نے جواب دیا، میری یہ کام جن لوگوں کے ذمہ کیا جا رہا ہے ان کے آگے پیچھے بہت سے لوگ تھے، تمہیں ذرا اندازہ بھی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ان کے گھر والوں کا؟ ہر لفظ پر زور دے کر حشر نے کہا، اور میں نہیں ہوں آپ کی زندگی میں؟ سوال پتے کا تھا۔ میری گڑیا، میں تمہیں کسی اور کے ہاتھوں سونپ چکا ہوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ حشر نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مجھے میرا بھائی چاہیے۔ اپنی ضد اس نے پھر سے شروع کی، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا جواب دوں گا میں؟ حائم کو سختی سے اس کا بازو پکڑ کر سچی بات سامنے رکھی، بھائی آپ جانتے ہیں حائم نے کبھی مجھے کسی پنجرے میں قید نہیں کیا اور نہ ہی میرے پروں پر قبضہ جمایا۔
हरीम की आंखों में नमी आई थी। अगर ये जुमले इस वक़्त हरीम सुनता तो खुद को हरीम के पिंजरे में ज़रूर कैद कर लेता और साथ ही साथ अपने आप पर भी उसके हवाले कर देता। रहीम की आंखों में नमी देखकर अरशद को अपने रवैये पर नदामत महसूस हुई। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जल्दी से अपनी बहन को गले से लगाया। रात काफ़ी हो गई है, जाके सो जाओ, खुद से अलग करके मोहब्बत भरे लहजे में कहा। हरीम अपने कमरे में आई तो उसका फ़ोन बजा। नंबर देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने कब्जा किया। अस्सलाम वालेकुम, हरीम ने जवाब दिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आगे से जवाब के साथ एक सवाल भी आया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, और आप कैसे हैं? जवाब के साथ उसने भी सवाल किया। जैसा आप छोड़ती हैं वो भी उसी का शोर था। इतनी मुश्किल बातें क्यों करते हैं? वो सब पकड़ कर रह गई। इसमें मुश्किल क्या है? वो दंग रह गया। अच्छा ये बताएं, रात के 11:30 बजे कॉल क्यों की है? जल्द ही बात बदल ली। अब हमें अपनी बीवी से बात करने के लिए वक़्त भी मखसूस करना पड़ेगा। वो बात को दिल पर ले गया। ऐसी बात नहीं है। उसे समझाने की कोशिश की। फिर कैसी बात है? वो कहा अपनी बात से फिरता था। ऐसी बात है कि मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। थके हुए लहजे का भी इजहार किया। अच्छा सुने लहजे ने असर किया। जी जवाब हाँ में दिया। आपसे शदीद मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत है, और बस मोहब्बत ही मोहब्बत है। दिल की बात कह डाली। ये कहने के लिए कॉल की थी। रहीम पर तो जैसे असर ही नहीं हुआ। नहीं आप खिड़की पर आए, ये कहने के लिए कॉल की थी। सीधा जवाब दिया। क्यों आऊँ? रहीम को तो जैसे झटका लगा। आ जाए ना। इल्तिजा मोहब्बत के मिले जुले लहजे में कहा। अच्छा ठीक है आती हूँ। असर हो गया था। हाइम ने नीचे से हाथ हिलाया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक झटका नहीं, झटके पर झटका लगा था। नीचे आए। गोया उसने हुक्म दिया। मैं नहीं आ रही, आप चले, आप प्लीज़ चले जाएं। इल्तिजाया लहजे में कहा। ठीक है फिर मैं ऊपर आता हूँ। बात मनवानी उसे आती थी। रुके मैं आती हूँ। जल्द काबू किया। उफ मेरे अल्लाह, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके पास पहुंचकर सबसे पहले रहीम ने यही सवाल किया। चलो हाइम ने असल मतलब की बात की। कहाँ का क्या कर रहे हैं? ये पटी किसी के लिए? हाइम कुछ तो कहें, वो मुसलसल बोले जा रही थी, लेकिन तब तक हाइम उसे गाड़ी में बिठा चुका था। हाइम भाई, एकदम बाइक का ख्याल आया था। कुछ पता नहीं चलेगा उन्हें, मुतमईन करके की कोशिश की। हम कहाँ जा रहे हैं? घबराहट ने अचानक घेरा। कब्रिस्तान। लहजा मजाक क्या था? क्यों मजाक समझ नहीं पाए? आपको दफनाने की बार उसने कहका लगाकर कहा। हाइम, उसने डर से हाइम का बाजू पकड़ा था। हाय लगता है मुझे वाकई कब्रिस्तान ले जाना चाहिए। इसी बहाने आप मेरे करीब तो होंगी। गहरे लहजे का इस्तेमाल था किया। उफ। और जल्द ही उससे दूर हुई। गाड़ी रुकी। हाइम उतरा। फिर हरीम को भी उतारा। चलें। हाइम ने चलने का कहा। कैसे चलूं? आंखों पर पट्टी बांध दी है आपने? उसने जवाब दिया। पाँव से चलते हैं। जवाब दुरुस्त था। देख कर भी चलते हैं। कुछ वो भी दुरुस्त थी। तो ऐसा कहे ना कि हम आपको उठा लें। उसने मुका और बात दोनों का फ़ायदा उठाया। हम क्या कर रहे हैं? उसने लाख मना किया, मगर वो अब कहाँ सुनने वाला था। जहाँ वो लोग आए थे वो कोई और जगह नहीं बल्कि हाइम का अपना ही घर था। वो सीधा उसे हाल में ले आया। उसे उतार कर एक सीटी बजाई के दूसरों को इशारा दिया और जल्दी ही उसकी आंखों पर पट्टी खोल दी। लाइट्स ऑन हुई और सब ने साथ विश किया। हैप्पी बर्थडे। इन सब में अशर भी मौजूद था। आप सबको याद थी मेरी बर्थडे? मुझे लगा सब भूल गए। नाराज़गी से उसकी आंखें अपने भाई की तरफ थी। अपनी बहन का जन्मदिन कौन भूलता है? मीठा लहजा अशर ने इस्तेमाल किया। भाई, वो खुशी खुशी अशर के गले लग गई। वाह जी वाह, ये सही है। एक हम हैं जो सुबह से मेहनत कर रहे हैं और सारा क्रेडिट भाई को। हाइम ने बुरा मनाते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं। वो मोहब्बत से अपनी बाहें खोलकर हाइम की तरफ बढ़ी थी कि ठीक है। तभी हाइम ने आंखें फाड़कर उसे लोगों की मौजूदगी का एहसास दिलाया था। हाइम का इशारा समझकर वो छिप सी गई थी। सब ही दोनों की हरकत पर बेख्तियार मुस्कुराए थे। चले ना भाभी, केक काटते हैं। आपको पता है मैंने ऑर्डर किया था। हाइम की छोटी बहन ने हरीम का हाथ थामा था। नाराज़गी से हाइम की तरफ गई थी। छोटी झूठी कहीं कि तुमने बस ऊपर से वो दूसरी चीज़ें डलवाने का ऑर्डर दिया था। हाइम ने सच्ची बात कही थी। नहीं भाभी, ये झूठ बोल रहे हैं। इनको तो याद भी नहीं थी आपकी बर्थडे। हाइम को ज़ुबान चढ़ाकर उसने रहीम हरीम को बताया था। अगर ऐसा है तो फिर ये मेरे हाइम नहीं हो सकते, लेकिन इनका कोई रुपया नहीं है, लिहाजा तुम्हारी बात झूठी है। रहीम ने अपनी नंद के कान खींचे थे। हाइम के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छाई थी। हाँ हाँ भाई, हो जाए खुश आप। और भाभी प्लीज़ छोड़े मेरे कान। हरीम को कहे गए जुमले पर उसने जोर दिया था।
ہنس کر رحیم نے ان کے کان چھوڑ دیے تھے۔ اب کیک کاٹ لینا، اور کان سلاتے ہوئے ایک اور بار خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں چلو، اس بار حریم نے اس کی بات سن لی۔ کیک بھی کٹ چکا تھا، کھانا بھی سب کھا چکے تھے۔ حریم کچھ مہمانوں سے باتیں کر رہی تھی کہ تبھی ایک 7 سال کے بچے نے حریم کو مخاطب کیا۔ چاچی، مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے وہ اس بچے کی طرف بڑھی۔ چاچو کے ہاتھ میں کٹ لگ گئی ہے، خون بہہ رہا ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس بچے نے معصومیت سے کہا، کیا؟ کیسے لگی کٹ؟ تم یہ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ ساری فکروں نے اسے گھیرا تھا اپنے کمرے میں۔ بچے کی بات سنتے ہی رحیم حائم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے میں جلدی داخل ہوئی، مدھم آواز میں موسیقی چل رہی تھی۔ حائم کھڑکی سے آسمان پر نکلا چاند دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا ماحول تو یہی بتا رہا تھا کہ حائم کو کوئی چوٹ نہیں لگی اور حریم کو بلانے کے لیے ایک سازش ہے، لیکن حریم کے دل میں ایک فکر بھی تو تھی۔ جلدی حائم کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ کہاں لگی ہے؟ دیکھا تو دونوں ہاتھ سلامت تھے۔ حائم کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ کہاں لگی ہے؟ اپنا سوال حریم نے گھور کر دہرایا۔ یہاں۔ اس نے بھی حریم کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا۔ دھڑکنیں محسوس کرنے کے باعث حریم نے اپنا ہاتھ ہٹایا کہ تبھی اس نے حریم کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ بالکل سکون کے ساتھ حریم کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں قید کیا۔ مدھم موسیقی کی آواز میں اس نے جھومنا شروع کر دیا۔ بہت خوش ہیں آج؟ حائم کے چہرے پر چھائی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر حریم نے سوال کیا۔ حریم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے خود سے تھوڑا الگ کر کے گھما کر دوبارہ خود میں سمیٹا۔ حریم پوری طرح سے اس کے بازو کی لپیٹ میں تھی۔ جس کی منوکا اس کے پاس ہو اور خوش قسمتی سے وہ اس کی محبت بھی ہو تو دنیا کا کون سا انسان خوش نہیں ہوگا؟ کچھ سر میں اور کچھ اپنی منوکا کی زلفوں میں کھوئے ہوئے اس نے جواب دیا، اچھا چھوڑیں، مجھے سب ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اصل بات یہ نہ تھی، ڈھونڈنے دو۔ حائم نے اس کی الگ ہونے کی کوشش بیکار کر دی۔ وہ حائم کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر افسوس کہ وہ صرف کوشش ہی کر سکتی، کیونکہ اس نازک جسم کی مالکیت کے سامنے وہ بھاری سا جسامت کا شخص جو ایک وقت میں 10 لوگوں کو شکست دے سکتا تھا، بیکار سی تھی۔ فضول کوشش نہ کرو، حائم نے سرگوشی کی، چھوڑ دیں مجھے، لہجہ التجایا تھا۔ چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو، حائم نے چیلنج کیا، اور وہ جانتی تھی کہ جس طرح سے وہ حائم کی قید میں ہے وہ ہل بھی نہیں سکتی۔ وہ مسلسل کسمسا رہی تھی اور وہ مکمل طور پر بے خود ہوا جا رہا تھا کہ یک دروازہ بجا، نہ جانے لوگ غلط وقت پر کیوں آتے ہیں۔ اس کے سارے جذبات کو کسی کے دروازے بجاتے دھڑانے برباد کر دیا۔ حریم کی تو جیسے جان میں جان ہے، اس نے کسی کا آنا بہتر جانا۔ حائم نے دروازہ کھولا تو اس کی بہن سامنے موجود تھی۔ ماما کہہ رہی ہیں کہ ان کی بہو کو یوں چوری چھپے بلانے کی اجازت انہوں نے آپ کو نہیں دی ہے۔ ہاتھ کمر پر ٹکائے اس نے ایک ادا سے کہا، تم نے کس سے کہا تمہاری بھابھی یہاں ہے؟ جب تک اس نے بات مکمل کی وہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے بھابھی کہیں نہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس ہے، تھوڑا سا چھیڑ کر کہا۔ بھابھی، حاشر بھائی بلا رہے ہیں آپ کو، کہہ رہے ہیں کہ اب گھر جانا ہے، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ حریم سے مخاطب ہوئی۔ ہاں چلو۔ اس کی حامی بھرنے پر حائم کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ حائم کی بہن اپنی بھابھی کو لیے اپنے بھائی کے کمرے سے باہر نکلی۔ حریم نے پلٹ کر دیکھا تو حائم کی خوفناک نظریں اسے ہی گھور رہی تھیں۔ اپنی ڈنڈ کے بالوں میں کے سائے میں چھپ کر وہ خودے سے مسکرائی تھی۔ اگر حائم اسے یوں مسکراتے دیکھ لیتا تو خیر نہیں تھی اس کی۔ آج شام حشر اور حریم اسی کافی شاپ میں موجود تھے جہاں وکی کے 3 چیلے روز بدل بدل کر کافی پینے آتے تھے۔ یہ خبر حائم نے ہی دی تھی، جو کہ اب ایک رپورٹر تھا۔ حشر اور حریم کے یہاں آنے کا مقصد وکی کے گینگ میں شمولیت کا تھا۔ حشر اور حریم نے مکمل طور پر اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ جینس جس پر ایک پائچہ مڑا ہوا، ٹی شرٹ اور جیکٹ اور تیرچی ٹوپی، بالوں میں کچھ عجیب طرح سے کٹے ہوئے اور گلے میں مالا۔ اس وقت وہ دونوں مکمل طور پر بدمعاش لگ رہے تھے۔ ان دونوں لوگوں کے آتے ہی ویٹر نے حشر اور حریم کو اشارہ کر دیا تھا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ لوگ ان دونوں کی ٹیبل کے برابر میں ہی تھے اور اپنے دن بھر کی لوٹ مار کے قصے منزلیں لے کر سنا رہے تھے۔ ویٹر نے کافی حشر اور حریم کی ٹیبل پر رکھی۔
अशर ने एक घूंट पिया और इसी वक्त वो सारी कॉफ़ी फेंक दी और साथ ही साथ कप भी तोड़ डाला। ये काफ़ी है, इसे काफ़ी कहते हैं। कहाँ है तुम्हारा मैनेजर? अशर ने वेटर का गिरेबान पकड़ा। दूसरा वेटर जल्दी ही मैनेजर को बुला लाया। ओए सुन बे, 2 सेकंड में मुझे दूसरी कॉफ़ी चाहिए और बाकी वो कॉफ़ी ही होनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसी बदमज़ा मिली तो तुझ पर ही डाल दूंगा। अशर ने वेटर का गिरेबान छोड़कर मैनेजर का कॉलर पकड़ा। आप यहाँ बदमाशी करने आए हैं? मैनेजर ने अपना कॉलर छुड़ाया। अबे ओ शान भाई नाम है मेरा। ये जो तेरी बहन कॉलेज से पार्क के रास्ते से आती है ना, आज दिखेगी नहीं तुझे। अशर ने आवाज़ भारी और आंखें लाल करते हुए कहा। जाओ दूसरी कॉफ़ी बनाओ। और मैं माफ़ी चाहता हूँ शान भाई, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ शान भाई, लेकिन मेरी बहन को कुछ ना करना। मैनेजर ने भरपूर किरदार अदा किया। हाँ हाँ बस सही है, अभी दफ़ा हो यहाँ से। अशर ने हाथ से मैनेजर के चेहरे को दूर फेंका। मैनेजर जल्दी ही वहाँ से निकल गया। क्या यार, क्यों इतना फ़ोन खोल रहा है? अब अदाकारी की बारी हरीम की थी। अबे अच्छा नहीं किया बॉस ने हमें निकाल कर। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर इस मनहूस को तो हमेशा अपना ही फ़ायदा चाहिए होता है, अशर ने तपते हुए कहा। उनकी अदाकारी का असर शुरू हुआ था। अबे क्या नाम है तेरा? इन तीनों में से एक अशर से मुखातिब हुआ। तेरे बाप का नाम? अशर ने आग बरसाई। अबे ओ गुस्सा हल्का रख, मेरे पास तेरे लायक काम है। कैसा काम? अशर ने थोड़ी नरमी इख्तियार की। आज रात 9 बजे इसी शॉप के पीछे मिल अपनी इस चमक छल्लों के साथ। देख लेंगे कहीं कोई लफड़ा तो नहीं। अशर ने भरपूर अदाकारी की। अबे कब से अपने बॉस का कुत्ता बना फिर रहा है? आज हमें आजमा के देख ले। फिक्र मत कर, मैं ले आऊँगा इसे। हरीम ने बात संभाली। मुबारक सर, प्लान कामयाब। घर आते ही दोनों कर्नल से मुखातिब हुए। शाबाशी, याद रखो तुम दोनों विकी अपनी जल्दी तुम्हें अपने साथ शामिल नहीं करेगा। बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम दोनों को, लेकिन याद रखना अल्लाह हक का साथ देता है। अपना दिमाग इस्तेमाल करना, होशियारी से काम लेना, कर्नल ने हदायत दी। और तुम्हारी एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, चाहे तुम्हें अपनी जान की कीमत ही क्यों ना देनी पड़े। ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए कि हर्षद तुम्हारा भाई है। ये ख़ास हदायत हरीम के लिए थी। यस सर, हरीम ने हामी भरी। अगर मीर मेरे हत्थे चढ़ जाए ना तो विक्की को पकड़ना बाएं हाथ का खेल है। मीर जितना ठंडा मजाज रखता था इतना ही होशियार भी है, लिहाजा सबसे ज़्यादा होशियार उसी से रहना। कर्नल ने विक्की के सबसे करीबी साथी के बारे में आगाह किया था। इस वक्त विकी पर हमला नहीं किया जा सकता था क्योंकि एक सिपाही उसकी कैद में था। इस सिपाही की जान इतनी सस्ती ना थी। वैसे भाई वो काफ़ी अच्छी थी। हरीम ने काफ़ी हशर के सामने रखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहका बुलंद किया। भाई अगर आप अदाकार होते तो ज़्यादा नाम कमाते। हरीम के लहजे में शरारत फिर से झलकने लगी थी। ऐसे इस मैनेजर की अदाकारी तारीफ के लायक है। हशर ने काफ़ी उठाई। एक घूंट पीते ही उसका दिल कर रहा था कि अपनी बहन के ऊपर ही थोक दे। बड़ी मुश्किल से वो घूंट हल्क से उतारा था। हरीम का हंस के बुरा हाल था। वो काफ़ी के धोखे में 5 चम्मच पत्ती उबाल के लाई थी। ये काफ़ी तुम पर ही डालूंगा। वो भी उसी का भाई था। वो भाग निकली, लेकिन आज उसे भागने ना दिया देना था। भागते भागते हशर के हाथ से काफ़ी का मग छूटा। कुछ नीम गर्म काफ़ी उसके हाथ पर भी जा गिरी। वो कराहा तो हरीम भागते हुए टूथपेस्ट ले आई। भागने से काफ़ी मग का एक कांच उसके पाँव में भी चुभ गया था। जल्द ही टूथपेस्ट अशर के हाथ पर लगाई। इतनी भी गर्म नहीं थी काफ़ी। अशर ने हाथ छुड़ाना चाहा। भाई चीख कर उसने दोबारा अशर का हाथ खींचा। अशर का पूरा हाथ उसने टूथपेस्ट में छुपा दिया था कि अचानक अशर की नज़र उसके पाँव पर पड़ी। बैरी ये खून। वो जल्दी घबराया था। कुछ नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। हरीम ने अपना पाँव ऊपर किया ताकि कांच निकाल सके। वो भी अपनी नाजुक बैरी को अच्छे से जानता था। खामोशी से उसे देखने लगा। वो बारीक कांच की तरफ हाथ बढ़ाती और फिर दूर कर देती। उसकी नज़रें अपने भाई पर पड़ी। तभी अशर ने उसके पाँव पर अपना हाथ रखा। नहीं भाई, बहुत दर्द हो रहा है। वो जैली दर्द की नकल कर रही थी कि तभी अशर ने वो कांच खींच लिया। आह, वो इंतहाई करारी करारी आवाज़ में चीखी थी कि अशर ने अपने कान बंद कर लिए थे। तुम बाज आ जाओ, मोहब्बत भरे लहजे में उसने अपनी बहन को धमकाया था। उसके माथे पर हाथ रखते हुए दूर किया था कि तभी वो चीखी थी। भाई अब की बार अगर आपने मेरा हेयर स्टाइल ख़राब किया तो याद रखिएगा। मैं जानती हूँ कि आपकी फेवरेट शर्ट कहाँ है। ऑन करते हुए उसने कहा था कि तभी अशर ने अपने कान पकड़े थे। सॉरी जी सॉरी। वो कमरे में आकर बैठी थी कि फ़ोन बजा था।
خیر مبارک کو سننے سے پہلے ہی اس نے جواب دیا تھا، واہ جی کیا بات ہے، ہمارے دل کے حال ہماری بیگم صاحبہ خود ہی جاننے لگی ہیں۔ حائم نے خوش دلی سے کہا، آخر بیگم صاحبہ جو ٹھہری۔ اس نے بھی شاعرانہ جواب دیا، آج تو موڈ کافی اچھا ہے، کوئی خاص بات؟ وہ تھوڑا شک میں مبتلا ہوا تھا، کیوں، کیا میں آپ سے برے موڈ میں بات کرتی ہوں؟ وہ برا مان گئی تھی۔ یاد کرواؤ آپ کی برتھ ڈے کی رات، اسے بھی بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ حائم، میرے خیال سے بھائی آواز دے رہے ہیں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے بات ختم کرنی چاہی، میں اس وقت آپ کے گھر کے باہر ہوں۔ اپنا جملہ مکمل کر کے حائم نے فون بند کیا۔ اور حریم اس سوچ میں پڑ گئی کہ حائم گھر کے باز کرنے کیا آیا ہے۔ بیری ٹھیک 10 منٹ بعد اشر کی آواز آئی، یہ بھائی وہ 2-3 سیڑھیاں نیچے ہی اتری تھی کہ کھٹکی۔ حائم نیچے ہی موجود تھا۔ حریم کو اترتا دیکھ کر اس نے آنکھ ماری، جلد ہی اس نے آنکھیں چڑھائی تھیں۔ حائم تمہیں لینے آیا ہے، آنٹی بلا رہی ہیں، اشر نے حریم سے کہا۔ پھر میں چلوں؟ حائم نے اشر سے ہاتھ ملایا، یہ گھر کا تو راستہ نہیں ہے۔ ٹرن لیتے وقت حریم کو جھٹکا لگا۔ جانتا ہوں، اطمینان سے بھرا جواب حریم کو موصول ہوا، تو پھر وہ گھبرا گئی۔ سمندر جا رہے ہیں ہم، جذبات سے بھرا جواب حریم کو موصول ہوا، تو کیا آپ نے بھائی سے جھوٹ کہا؟ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ 100% حائم نے اتنے سکون سے بتایا جیسے جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہ ہو۔ پر کیوں؟ اس نے گھبرا کر سوال کیا۔ کیا ہو گیا ہے حریم آپ کو؟ میں آپ کا محرم ہوں اور آپ تو مجھ سے ایسے گھبراتی ہیں جیسے میں آپ کا خون پینے آیا ہوں، اور اوپر سے آپ خود اب ایک سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر کام کرنے والی ہیں آج رات۔ اور کیا میں اشر بھائی کو یہ بولتا کہ مجھے کچھ وقت اپنی بیوی کے ساتھ بتانا ہے، پھر آپ اسے اپنے مشن پر لے جائیے گا؟ اس کا ہر جواب حریم کو لاجواب کر گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ساحل کے کنارے مدھم رفتار میں ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ حائم، ایک بات پوچھوں؟ حریم کو ایک سوال نے گھیرا۔ آپ سے کس نے کہا کہ پہلے مجھ سے اجازت لیجیے؟ محبت کے ساتھ اجازت دی تھی۔ اگر اس مشن میں مر گئی تو سوال درست تھا، تو میں آپ کے جنازے کو کندھا ضرور دوں گا۔ وہ بھی اسی کا شور تھا۔ حائم، وہ بری طرح مچلی تھی۔ یہ کیسا سوال تھا حریم؟ مسکراتے ہوئے اس نے بھی سوال کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں مر گئی تو کیا آپ دوسرا نکاح کر لیں گے؟ گھبراہٹ سے اس نے حائم کو جانچنا چاہا۔ اگلے ہی لمحے اس نے حریم کو اپنے برابر سے کھینچ کر اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا کیا۔ اور پتہ لگا لیجیے کیا دکھتا ہے ان آنکھوں میں؟ اپنے سوا کسی اور کا عکس؟ کیا دھڑکتا ہے یہ دل کسی اور کے نام سے؟ اس نے حریم کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تھا۔ نہیں، مسکرا کر اس نے حائم کے سینے پر سر رکھا تھا۔ دونوں ٹہلتے ٹہلتے ایک جگہ آ بیٹھے تھے۔ چھوٹی چھوٹی موجیں ان کے پاؤں کو چھو رہی تھیں۔ اب مجھے یہاں لائے کیوں تھے؟ اطمینان سے حریم نے سوال کیا تھا۔ نہ جانے آپ کا مشن کب تک جاری رہے، تب تک یہ یادیں خود میں سمیٹ کر رکھوں گا، سچائی کے ساتھ جواب دیا تھا۔ جانتے ہیں میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ مسکرا کر اس نے حائم کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ کیا؟ اپنے احسار میں لے کر اس نے پوچھا تھا۔ آپ کا ہر قدم پر میرے ساتھ ہونا۔ ہر ایک لفظ میں گہرے جذبات پروئے تھے۔ ویسے بیگم صاحبہ، اب گھر چلنا چاہتا تو نہیں تھا وہ کیوں؟ اچانک ایسی بات پر حریم مشکوک ہوئی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کل ہم دونوں کے پاس فلم کی شوٹنگ کی آفر آنے والی ہے، اطمینان سے جواب دیا۔ وہ اشارہ سمجھ گئی تھی۔ مسکرا کر اس کے کندھے سے سر اٹھایا۔ جی چلے؟ رات 9 بجے وہ دونوں کافی شاپ کے پیچھے موجود تھے۔ وہی 3 لوگ گاڑی میں آئے تھے۔ ہاں بھائی، چلنا ہے کہ نہیں؟ میں سے ایک ان دونوں کے قریب آیا تھا۔ ہاں بھائی، چلنا ہے، اشر نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ لو، اپنی آنکھوں پر پٹی پر باندھ لو۔ 2 کالیاں پٹیاں آگے کی گئی تھیں۔ یہ کیوں؟ حریم نے سوال کیا۔ کیونکہ ہمارے اڈے تک صرف ہمارے ہی بندے جاتے ہیں۔ حریم کے سوال کا جواب دیا گیا تھا۔ اب جلدی کرو تم لوگ۔ ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا چلا آیا۔ اشر اور حریم نے خاموشی سے پٹی باندھی اور ان تینوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے مخصوص اڈے پر پہنچے۔ پٹی ابھی بھی کھلی نہیں گئی تھی۔ ایک خفیہ کمرے میں لے جا کر دونوں کی پٹی کھولی گئی۔ وہاں صرف اندھیرا تھا اور وکی کی آواز آ رہی تھی۔ آواز سے ثابت ہو رہا تھا کہ کمرے میں موجود نہیں ہے۔ وہ کمرے میں موجود نہیں ہے، براہ راست کہیں سے رابطہ کر رہا ہے۔ کیا نام ہے تیرا لڑکے؟ وکی اشر سے مخاطب ہوا تھا۔ شان، اشر نے معمولی انداز میں جواب دیا۔ اور تیرا؟ وہ حریم سے مخاطب ہوا۔ رانی، اس نے بھی معمولی انداز میں جواب دیا۔ کس کے پاس کام کرتے تھے؟ وکی نے دوسرا سوال کیا۔ نواب، اشر نے جواب دیا۔ نواب کون؟ وکی نے دوبارہ سوال کیا۔ شاہ صاحب، اشر نے اطمینان سے جواب دیا۔ چوڑا کیوں؟ وکی مشکوک ہوا۔ چوڑا نہیں، نکالا دیا سالے نے، اشر نے تب کر جواب دیا۔ کیوں؟ وکی اور زیادہ مشکوک ہوا۔ 4 بچوں کے گردے نکلوانے تھے، ان میں سے ایک آپریشن کے وقت مر گیا، سالے کو نقصان ہو گیا اور وقت نکال دیا۔ اشر نے دانت پیچے۔ ٹھیک ہے ابھی باہر جاؤ اور ٹیسٹ پیش
پلیز کرو۔ دونوں کمرے سے باہر نکلے، دیکھا تو وہ 2 بچے رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ نشانہ باندھ میر نے پستول آگے کی۔ اشر کا رواں رواں کانپ گیا اور حریم نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ اشر نے پستول سنبھالی اور سچے دل سے پورے نفس کے ساتھ اللہ کی مدد چاہی۔ دماغ ایک مشن کے طور پر کام کر رہا تھا۔ جلد ہی اشر کے لیے مدد ایک ہوشیاری کے ذریعے آئی۔ کھولو انہیں۔ اشر میر سے مخاطب ہوا۔ کیوں بے؟ وہ چلد مشکوک ہوا۔ کیونکہ شان اپنا شکار خود کرتا ہے، کسی کے شکار پر منہ نہیں مارتا۔ اس نے ہوشیاری سے کام لیا۔ میر کو وکی نے فون کے ذریعے حکم دیا کہ کھول دو، لیکن اگر کوئی ہوشیاری ہوئی تو بھون کر رکھ دینا۔ رسی کھول دی۔ دونوں بچے طوفان کی طرح بھاگے۔ اشر اور حریم نے پیچھے سے گولیاں چلائیں۔ گولی کندھے اور پیر پر چلائی۔ بچے درد سے گر پڑے، لیکن بہت دور نکل چکے تھے۔ میر نے 2 بندوں کو چیکنگ کے لیے بھیجا تھا۔ اب کیا بھروسہ بھی خریدنا پڑے گا؟ اشر نے روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ میر نے ان بندوں کو روک لیا اور دوبارہ خفیہ کمرے میں پہنچایا۔ آج رات 2 بجے کا مال تم لوگ آؤ گے؟ وکی نے نیا کام سونپا۔ دونوں نے حامی بھر لی اور روانہ ہو گئے۔ 2 بجے تک اشر اور حریم نے پورا کام کر لیا تھا۔ اب وکی نے براہ راست ساتھ بیٹھ کر رابطہ کیا۔ اس کے منہ پر ماسک لگا ہوا تھا اور وہ کالے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ نہ کانوں میں کچھ، نہ گلے میں، نہ ہی ہاتھوں میں۔ اب سے تم دونوں یہیں رہو گے۔ تم دونوں کا کمرہ 1st فلور پر ہے۔ چھت پر تم لوگ جا سکتے ہو، لیکن 3rd فلور پر میری اجازت کے بنا قدم نہیں رکھو گے۔ وکی نے ساری بات بتائی۔ کیوں؟ اشر نے فوراً سوال کیا۔ وکی اشر کے قریب آیا، ایک تھپڑ رسد کیا۔ حریم نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن خال میں چبھ کر کھال ادھیڑ لائے تھے۔ آئندہ میرے سامنے کیا نہیں کرنا؟ وکی نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ جی۔ اشر نے نظریں جھکا لیں۔ اب دفعہ ہو جاؤ، وکی غصے سے کہہ کر پلٹا۔ رک شان، وکی کوئی کام یاد آیا؟ جی۔ اشر نے پیر روکے۔ 3rd فلور پر پریا ہوگی، اسے بلا لانا، اور کوئی بدتمیزی نہیں کرنا۔ جس کام کے لیے وہ منع کر رہا تھا خود ہی اجازت دے ڈالی۔ اشر اور حریم باہر آئے تو حریم اپنے بھائی سے مخاطب ہوئے۔ بھائی آپ ٹھیک ہے؟ ہاں۔ اشر نے اپنا گال سلایا۔ بھائی یہ پریا کون ہوگی؟ اس بارے میں تو ہمیں کچھ نہیں پتا۔ حریم نے سرگوشی کی۔ آہستہ بولو، دیکھتا ہوں یہ نئی بلا کون ہے، اور تم دھیان رکھنا۔ لمبا سانس اشر نے فضا کے سپرد کیا اور اوپر کی جانب بڑھا۔ کمرے میں ہلکی خمار آواز میں گانا چل رہا تھا۔ گلابی رنگ میں بال کھلے، وہ بالکل ایک نازک کلی لگ رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے جس طرح سے کھڑی تھی، اس کی پیٹھ اشر کی طرف تھی۔ سر سے سر ملاتے ہوئے وہ لائنر سیٹ کر رہی تھی کہ تبھی اشر نے آواز دی، پریا! وہ بری طرح سے چونک گئی اور وہ لیکوئڈ لائنر آنکھوں میں چلا گیا۔ آہ! اشر فوراً اس کے پاس آیا اور آنکھ میں پھونک مارنے لگا۔ جب آنکھ کی تکلیف کم ہوئی تو اس نے اشر کو دور دھکیلا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ اس نے سوالات کی بارش کر ڈالی۔ میں شان ہوں، باس نے آپ کو بلایا ہے اور انہوں نے ہی آپ کا نام بتایا ہے۔ اشر نے حذر جوابی ظاہر کی۔ اس کی حذر جوابی پر پریا گونگ کر رہ گئی اور دوڑتی ہوئی وکی کے پاس آئی۔ باس، یہ کیسے فضول لوگ رکھ لیے ہیں آپ نے؟ ٹیڑھے انداز سے اس نے اشر کی شکایت کی۔ اشر بھی اتر آیا۔ وکی نے اسے گھورا۔ کیوں بدتمیزی کی اس نے تم سے؟ وکی نے بھویں اکچائیں۔ ہاں نا، اس نے کرار کیا۔ منع کیا تھا نا، کوئی بدتمیزی نہیں کرنا۔ وکی نے ایک اور تھپڑ اشر کے رسد۔ یہ سامنے گراؤنڈ دیکھ رہا ہے نا، وہاں ہاتھ اوپر کر کے صبح تک ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تیرے، وکی نے بے رحمی سے بولا۔ اشر نے چپ چاپ سے سزا قبول کی اور دوڑنا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد ہی دوڑتے دوڑتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ گراؤنڈ کے پتھر بھی اس کے پاؤں میں چبھ کر خون بہا لائے تھے۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہے۔ اس کے پاؤں پر پریا ہی مرہم لگا رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر پریا مخاطب ہوئی۔ کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی؟ آپ بھی تو کہہ سکتی تھی۔ اشر نے بھویں اکچائیں۔ وہ خاموشی سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ نے اشر کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ تو بس تم نے میرا گانا خراب کر دیا، اس لیے نے میں سزا دلوائی۔ وہ تھوڑا سا اشر کی طرف جھکی تھی۔ اس کا مطلب کہ میں روز اسی طرح کی سزا کاٹوں گا؟ اشر نے چھیڑا۔ کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے لوگوں کی چیزیں خراب کرنے میں مزہ آتا ہے، اشر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر تمہیں روز نئی سزا ملا کرے گی؟ اس نے اشر کی ناک دبائی۔ پھر مرہم تو لگاؤ گی نا؟ اشر نے بات بنائی، لیکن اس نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور جانے کے لیے پلٹی۔ تبھی اشر نے پھر سے مخاطب کیا۔ سنو، کیا
वो पीछे पलटी। दुपट्टा ज़मीन से लग रहा है। हर्षद ने दुपट्टे की तरफ इशारा किया। देखा तो वाकई उसका दुपट्टा ज़मीन पर घिस रहा था। मुस्कुराकर उसने दुपट्टा सेट ठीक किया और अपने कमरे की जानिब बढ़ी। हर्षद इन सोचों में पड़ गया कि इस लड़की का क्या सीन है। सर को तो मैं बता भी नहीं सकता। उसकी विकी के बच्चे ने कैमरे जो लगाए हुए हैं, एक तो इसकी दूसरा थप्पड़ मारना था तो उसी गाल पर मार लेता जिस पर पहले मारा था, और दोनों गाल लाल कर देने की क्या ज़रूरत थी। वो दिल ही दिल में बोल रहा था। फजर हो चुकी थी। प्रिया विकी के पास आई। बस मुझे मंदिर जाना है। इस वक्त? विकी हैरान हुआ। हाँ इस वक्त, उसने जवाब दिया। लेकिन अभी तो सब सो रहे होंगे। विकी ने सच्ची बात कही। फिर आप ले चलें, प्रिया जल्दबाजी में बोल गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कह गई है तो झट से बोला, मेरा मतलब मैं देखता हूँ, शायद कोई जाग रहा हो। विकी ने बाल बनाई काटी। उसने बारी बारी सबको फ़ोन किया। सिर्फ फजर की तरफ से फ़ोन उठाया गया। तुम इस वक्त क्यों जाग रहे हो? विकी ने शकी लहजे में कहा। फजर पड़ा था। हर्षद ने सच्ची बात कही। अच्छा प्रिया को मंदिर ले जाओ, और विकी ने हुक्म दिया। जी। हर्षद ने हामी भर ले लगी। फ़ोन रखते ही बच्चों का मंदिर, इसका मतलब वो हिंदू है। यार कौन है ये लड़की? खैर पता तो लगाना ही पड़ेगा, उसने दिल ही दिल में कहा और नीचे उतरा और विकी के पास आया। जी बॉस, ये लो चाबियाँ, और हाँ ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। उसने गाड़ी की चाबियाँ अशर को पकड़ाई। गाड़ी में खामोशी थी कि प्रिया ने खामोशी तोड़ी। तुम क्यों जाग रहे हो इस वक्त? यही बात अगर मैं पूछूं? हर्षद ने सवाल किया। क्योंकि मुझे मंदिर जाना है, इत्मीनान से उसने जवाब दिया। अब तुम बताओ, उसने अपना सवाल टेढ़े अंदाज में दोहराया। क्योंकि मैं फजर पढ़ रहा था। हर्षद ने वही जवाब दिया जो विकी को दिया था। फजर ये क्या होता है? प्रिया ने सवाल किया। होता नहीं है, होती है। हर्षद मुस्कुराया। तौबा, तो ये क्या होती है? उसने दूसरा सवाल किया। नमाज। हर्षद ने एक जवाब दिया। तुम मुसलमान हो? उसने तीसरा सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। हर्षद ने जवाब दिया। अब नमाज क्या है? उसने एक और सवाल किया। इबादत। हर्षद ने इत्मीनान से जवाब दिया। अच्छा। उसने लफ्ज़ ज़्यादा खींचा। गाड़ी रुकी। आपकी मंजिल? हर्षद ने उसकी तरफ निगाहें, लेकिन उसने बराबर में देखा तो एक बुजुर्ग कबूतरों को दाना डाल रहे थे। हर्षद भी उन्हीं के पास पहुंच गया। इस बुजुर्ग ने खुद ही दाना हर्षद की तरफ बढ़ाया और उन्हीं के साथ कबूतरों को डालने में मसरूफ़ हो गया। तेरा दिल जिस तरफ से जुड़ा है ना, ये टूटेगा ज़रूर, इस बुजुर्ग ने दाना डालते हुए हर्षद से कहा। हर्षद चौंका। क्या मतलब? हर्षद ठीक तरह से समझ नहीं पाया। जल्द समझ जाओगे। बुजुर्ग हर्षद का कंधा थपथपाते हुए रवाना हो गए। हर्षद सोच में ही मगन था कि प्रिया सामने से आती हुई नजर आई, लेकिन उसका पल्लू आग में लिपटा हुआ था। उसे बिल्कुल खबर न थी। हर्षद चिल्लाया, प्रिया आग! वो इसके करीब पहुंचा, जल्द उसका दुपट्टा उससे अलग किया और आग बुझाई। प्रिया डर के मारे उससे लिपट गई। हर्षद ने थोड़ा सा सहारा दिया। कोई बात नहीं, अब तुम ठीक हो। तुम्हारा दुपट्टा दिए से जा लगा होगा। हर्षद ने उसे खुद से दूर किया। उसका दुपट्टा इस पर डाला। चलो अब जल्दी, हमें देर हो गई है। प्रिया ने अटकते अटकते बात कही। हाँ चलो। हर्षद ने हामी भर। उसके आते ही विकी बरस पड़ा। इतनी देर क्यों होगी? कहा था ना कि जल्दी आना। विकी की आवाज़ में काफ़ी गरज थी। बॉस, प्रिया का पल्लू जल गया था। हर्षद ने सच्ची बात कहकर बात संभाली। तुम ठीक हो? विकी प्रिया से मुखातिब हुआ। प्रिया ने गर्दन हाँ के इशारे में हिलाई। विकी ने मुस्कुराते हुए हर्षद का कंधा थपथपाया। आज हर्षद खुद ही नाश्ता बना लाया था। न जाने इसका दिल कर रहा था या फिर लोगों का दिल जीतना था। तकरीबन 12 बजे तो सब उठे थे। प्रिया भी वापस आकर सो गई चुकी थी। वो तो 6 बजे ही नाश्ता लिया करता था। उसे विकी का जायज़ा लेना था, लेकिन हर तरफ कैमरे ही लगे हुए थे, लिहाजा वो सिर्फ होशियारी के साथ ही जा सकता था। होशियारी सिर्फ एक थी, वो था मीर। लेकिन लेकिन कम वक्त वो भी सो रहा था। दिल खोल कर ढेर सारा नाश्ता उसने बना लिया था। सिर्फ बालकोनी में ही कैमरा नहीं लगाए गए थे, क्योंकि वहाँ कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। उसने अपनी बेड़ी को रानी की आवाज़ देकर बालकनी में ही बुलाया। इससे पहले कि बालकनी में ही प्रिया बात हुई थी। तुम ठीक हो? ठीक। भाई को ठीक देख उसका चेहरा खिल उठा था। जी, मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। भाई, मैंने सुबह प्रिया को आपके साथ जाते देखा था। कुछ पता चला इसके बारे में? जवाब देते ही उसने सवाल धरा। बस एक ही बात जान पाया हूँ, वो ये कि विकी के साथ इसका कोई ख़ास ताल्लुक है या फिर कोई ख़ास काम। लेकिन वो सोच में पड़ा। तभी हरीम ने भवें कुचाई। लेकिन वो मासूम लगती है। उंगली होंठ पर रखे वो सोच में मगन था कि बहन की नज़रें खुद पर जमी हुई महसूस हुई। जो मुस्कुराकर उसे देख रही थी। फिल्म में सोचो सर पर चित रसद की कि मीर आता हुआ दिखाई दिया। जल्द हर्षद ने अपनी बहन को अपने बराबर में खींचा। वो हमेशा अपनी दास्तानें अपनी बहन को इसी अमल में सुनाया करता था, लेकिन ये मीर के लिए कुछ और साबित हो रहा था। यार कमरे में चले जाते। मुस्कुराते हुए वो हर्षद का कंधा थपथपाते हुए आगे बढ़ा। हर्षद ने सुकून का सांस लिया। तुम्हें याद है ना सर की बात? उसने अपने रिश्ते को छुपाने की बात याद दिलाई। हरीम ने सर
اس بارے میں سر ہے چلو ناشتہ پہ وہ اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے ٹیبل تک لے آیا تھا۔ اس کے انداز سب کو لیلا مجنوں ثابت کر رہے تھے۔ حشر کے لیے ایسا کرنا مشکل ضروری تھا کیونکہ یہ سوچ کر کہ وہ شان کی لیلا ہے کوئی بری نگاہ رانی پر نہ ڈالتا، محبت سے اپنی بہن کو بٹھایا۔ پریا بھی آتی معلوم ہوئی۔ ارے واہ شان، تمہارے ہاتھ میں تو ذائقہ ہے، میر خوش دلی سے بولا۔ ہاں واقعی، پریا نے بھی حمایت کی۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ میر نے شرمیلا چہرہ سامنے رکھا۔ حشر کو کرنس نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میر کا جتنا ٹھنڈا مزاج ہے دماغ اتنا ہی ہوشیار، لہٰذا اس نے بھی مذاق سے مزاح نکال کر اس سے انکار کیا۔ مرتے وقت بھی نہیں۔ سب کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اپنی رانی کو ہی اپنی رانی بنائے گا۔ میر کا اشارہ حریم کی طرف تھا۔ حریم نے بھی شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کی، لیکن پریا کے دل میں چبھن ہوئی۔ ظاہر ہے حشر مسکرایا، لیکن پریا ناشتے پر سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی یہ حرکت سب کو ناگوار گزری۔ وہ اپنے کمرے میں مگن سوچ رہا تھا کہ کرنل کو اطلاع کیسے دی جائے۔ ممکن ہے وکی نے مائکرو فونز بھی فٹ کر رکھے ہوں، کیونکہ کرنل نے ہی تو کہا تھا کہ وکی اتنی آسانی سے اپنے ساتھ شامل نہیں کرے گا۔ وہ سوچنے میں مگن تھا کہ پریا کی پائل کی آواز سنائی پر جھٹکا۔ سنو، پریا نے مخاطب کیا۔ جی، حشر نے احترام سے جواب دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے انگلی آپس میں ملائے جیسے گھبرا رہی ہو۔ جی، حشر نے ایک ہی لفظ دوبارہ دہرایا تھا۔ تمہیں پنجابی آتی ہے؟ بمشکل اس نے ہمت کر لی تھی۔ جی، حشر کو اس سوال کی توقع نہ تھی۔ اف، یہ جی کرنا بند کرو، اس نے سر پیٹنا چاہا۔ میرا مطلب پنجابی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ حشر نے اپنی حیران کن بات سمجھانی چاہی۔ ابھی بتاؤ بس کہ آتی ہے یا نہیں؟ وہ جو کمرے سے باہر کھڑی باتیں کر رہی تھی جلد اندر بھی آ گئی۔ ہاں آتی ہے، حشر نے جواب دیا۔ مجھے سکھا دو۔ وہ اب حشر سے بس 6 قدم کے فاصلے پر تھی۔ جی، حشر کو پھر سے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اف اف، پھر جی؟ اگر دیوار اس سے دور نہ ہوتی تو وہ اپنا سر مار چکی ہوتی۔ ہاں سکھا دوں گا۔ ہاسے مشکوک ہوا۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو حشر نے مخاطب کیا۔ یہ تو بتائے کہ کیوں؟ وہ میں اب تمہیں اپنے کمرے میں بتاؤں گی، کیونکہ یہاں پہلے باس سے اجازت لے لو۔ لیکن پہلے باس سے اجازت لے لو، جواب دیتے ہی اس نے نکلنا چاہا۔ رکے، حشر نے پھر روکا۔ اس کے قدم رکے۔ ہاں، وہ پیچھے پلٹی۔ آپ کو ناشتہ پسند نہیں آیا تھا کیا؟ حشر نے اس کے ناشتے والی حرکت کی وجہ پوچھی۔ نہیں، ناشتہ بہت اچھا تھا، بس مجھے کھانے کے وقت باتیں پسند نہیں ہیں اور تم سب مذاق مستی میں لگے ہوئے پڑے تھے۔ اس نے صاف جھوٹ بولا اور وہ پھر سے جانے کے لیے پلٹی کہ حشر نے پھر روکا۔ رکے، اس کے قدم پھر سے رکے۔ اب کیا ہے؟ وہ پھر سے پلٹی تھی۔ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے؟ حشر نے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا۔ ہاں ہے، پر کیوں؟ اب کی بار وہ حیران ہوئی۔ میرا ایک ناول ادھورا رہ گیا، اسے پڑھنا ہے۔ حشر نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ تم بھی ناول پڑھتے ہو؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ تم بھی سے مطلب؟ حشر انجان بنا۔ میں بھی پڑھتی ہوں، میں لا دیتی ہوں اپنا لیپ ٹاپ، لیکن شام تک مجھے واپس کر دینا۔ اس نے آسانی سے بات مان لی۔ اوکے، حشر نے حامی بھری۔ اب میں جاؤں؟ اس نے بھویں کھچائیں۔ جی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد پریا لیپ ٹاپ لے آئی اور حشر کے حوالے کیا۔ حشر نے شکریہ ادا کیا اور جلد اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ سر، میں اور بیری بالکل ٹھیک ہے۔ سر، آپ نے جس کے بارے میں معلومات دی تھی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک لڑکی بھی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا وکی سے گہرا تعلق ہے، لیکن وہ وکی کے کالے کاموں سے بے خبر ہے۔ اس کا نام پریا ہے۔ اگر آپ کو کوئی معلومات ہو یا مل جائے تو کسی طریقے سے ہم تک پہنچا دیں۔ میل کرتے ہی اس نے ڈیلیٹ کیا۔ این اسی وقت وکی آ ٹپکا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ اس لیپ ٹاپ پہ؟ لیپ ٹاپ جلد حشر سے کھینچا گیا، لیکن اس بے وقوف کو کیا خبر تھی کہ وہ اس سے زیادہ ہوشیار ہے۔ میل کرنے سے پہلے ہی وہ ناول کھول چکا تھا۔ پریا بھی پیچھے سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ پاس یہ لیپ ٹاپ میں نے شان کو دیا تھا۔ پریا نے حشر کی حمایت کی۔ وکی نے پریا کو گھورا اور لیپ ٹاپ کا جائزہ لیا۔ کچھ نہ ملنے پر اس نے وہی ناول کھول کر حشر کے حوالے کر دیا اور جانے کے لیے پلٹا کہ تبھی پریا نے روکا۔ ہاں باس، مجھے کچھ کہنا ہے، جلدی کہو، وکی نے وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا میں شان کے ساتھ بیٹھ کر روز آدھے گھنٹے ناول پر بات کر سکتی ہوں؟ معصومیت سے اس نے سوال کیا تھا۔ وکی نے پہلے شان کو دیکھا، پھر پریا کے اعتماد پر اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف آدھا گھنٹہ۔ اجازت دیتے ہی وہ فوراً باہر نکل گیا۔ پریا نے اسے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے تو کہا تھا میں پنجابی سکھاؤں گا آپ کو، ابھی ناول کی بات کا جھوٹ۔ ایک تو اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی اس گینگ میں کیوں ہے، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وکی سے کیا تعلق رکھتی ہے۔ میرا بات سنو شان۔ پریا نے دروازہ آہستہ سے بھیڑا۔ کیا؟ حشر حیران ہوا۔ تم پلیز مجھے پنجابی سکھا دو، یہ میری ماں کی ڈائری ہے، لیکن یہ پنجابی میں لکھی ہوئی ہے۔ مجھے پنجابی نہیں آتی۔ میں نے ایک سے پوچھا، لیکن تم وہ پہلے شخص ہو جسے پنجابی آتی ہے، اور جب میں باس سے کہتی ہوں کہ مجھے پنجابی سیکھنی ہے تو وہ بھڑک جاتے ہیں۔ پریا نے ساری حقیقت بتائی۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے راز اس ڈائری میں ہے۔ اس کا دماغ کھٹکا۔ یہ ڈائری دکھاؤ مجھے۔ حشر نے ہاتھ بڑھایا۔ پریا نے جلد تھما دی۔
डायरी के पास कुछ ही सफ़हात पर लिखा गया था। वो पढ़कर शदीद दर्द का शिकार हो गया था। अब की बार उसकी आंखों से एक आंसू भी आज़ाद हुआ। कैसे किसी की ज़िंदगी की हकीकत इतनी दर्दनाक हो सकती है। वो सोचने में मगन था कि प्रिया ने उसके आगे चुटकी बजाई। क्या हुआ? उसे परेशानी में मुब्तला देख उसने सवाल किया। कुछ नहीं प्रिया, मैं तुम्हें पंजाबी ज़रूर सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। उसने सुमिया से उसकी जानब देखा। कैसा वादा? उसने भौहें खिंचाई। कि जब तक तुम इसे नहीं पढ़ लेती तब तक वो उसको इस डायरी की बंधक तक न पढ़ने दोगी। उसने अपना आनियत से कहा। पर क्यों? वह हैरान हुई। क्योंकि छोड़ो, वादा करो मुझसे। उसने फिर अपना आयत जाहिर की। ठीक है, वादा रहा। प्रिया ने भी अपना आयत जाहिर की। काफ़ी पियोगी? उसे जाते के लिए पलटा तो उससे काफ़ी के ऊपर किया। हाँ ज़रूर, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। कुछ देर बाद अशर काफ़ी के लिए उसके कमरे में आया। वो गेम खेल रही थी। हार जाओगी, हशर ने नज़रें करी। बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह गेम में मगन थी कि ऐन इसी वक्त आउट हो गई। हशर तो अपना कहकर ना रोक पाया, अलबत्ता वो गुस्से से बाहर निकल आई। अब प्रिया गुस्सा प्रिया उसका प्यारा तोता उसका सुर्ख चेहरा देखकर उसे और जलाने लगा। चुप करो तुम दलाले। मैं गुस्से से अपने तोते पर चीखी। बेजुबान है वो, क्यों जुल्म नहीं करते? ये जुल्म नहीं करते। हशर ने प्रिया पर तंज मारते हुए एक मिर्च इस तोते के आगे की। नाना नाम 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 नाम। वो तोता इस खूबसूरत नौजवान का नाम जानने के लिए बेताब हुआ। देख लो, ये बेजुबान नहीं, पे पे बहुत बड़ी ज़ुबान है इसकी। प्रिया भड़की थी। हशर ने मुस्कुराकर प्रिया को देखा और तोते को अपने कंधे पर बिठाया। शान नाम है मेरा। प्रिया को इस तोते से बहुत लगाव था। वो कभी उसे कैद नहीं रखती थी, लेकिन आज अपने दलाले की हरकत पर वो भड़क उठी थी। आज तक इसके दलारे ने कभी भी अपनी प्रिया के अलावा किसी पर ध्यान नहीं दिया था। और अशर से मिर्ची मिलते ही वो अशर के कंधे पर जा बैठा। दलारे को शान पसंद है, दलारे को शान पसंद है। इस तोते ने फिर से रटना शुरू किया। हाँ हाँ, रहना शान के पास। वो गुस्से से दोनों को घूरती हुई मुड़ी के अशर ने अनजाने बनते हुए तोते की तरफ देखकर कहा। इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाकर लाया था मैं कि क्या बताऊँ, लेकिन लगता है कि अब तक वो जम चुकी होगी। आइसक्रीम? वो तोता भी बड़ा तेज़ था। जल्द प्रिया की आइसक्रीम काफ़ी ठंडी को आइसक्रीम से तशबा दे डाली। हशर का कहका बुलंद हुआ। प्रिया अभी भी वहीं मौजूद थी कि तभी हरीम भी काफ़ी का मग लिए इन तीनों के पास आई थी। उसके हाथ में काफ़ी का मग देखकर प्रिया जल उठी। काफ़ी बहुत अच्छी थी। हरीम के अल्फाज उसके दिल में आग लगाए। वाह, कितना प्यारा है ये। हरीम ने मोहब्बत से तोते के सर पर हाथ फेरा। वो तोता इसके लब से लुत्फानंदोज हुआ। मुझसे दोस्ती करोगे? हरीम ने इस तोते के दिल की बात कह दी। हाँ, जवाब इस तोते ने हरीम के हाथ पर बैठते हुए दिया। रानी नाम है मेरा। हरीम ने फिर से इस पर मोहब्बत से हाथ फेरा। दलारे को रानी पसंद है, दलारे को रानी पसंद है। इस तोते ने फिर रट लगाई। तो दलारा नाम है तुम्हारा? हरीम ने मुस्कुराते हुए इस तोते को देखा। प्रिया का जल जल कर बुरा हाल हो रहा था। मजीद वो जल्दी बूंदी उसने वहाँ से जाना बेहतर समझा। बालकोनी में जो मरम्मत का काम चल रहा था उसका तल्लुक अशर के कमरे से ही निकल रहा आया। मीर ने विकी को मशवरा दिया कि इसका कमरा प्रिया के फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया जाए। वैसे भी दोनों की बातचीत हो चुकी है और प्रिया फ्लोर पर अकेले ही तो होती है। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मीर प्रिया से सवाल कर रहा था। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, प्रिया ने इत्मीनान से जवाब दिया। मीर ने अशर से उसका सामान प्रिया के फ्लोर के बराबर वाले कमरे में शिफ्ट करने को कहा। वो भी खामोशी से मान गया, लेकिन दिल में बहन को अकेला छोड़ने का खौफ था। कमरे में शिफ्ट होते ही इसने रहीम को हर चीज़ का ख्याल और चौकन्ना रहने का मैसेज किया। वैसे तो दोनों के मोबाइल छीन लिए गए थे, लेकिन विकी ने अपनी तरफ से मोबाइल दिया था। दिन गुजर रहे थे और वो अपना काम कर रहे थे। विकी के चुपके चुपके की खबर रख रहे थे और इसके 90% मंसूबे नाकाम हो रहे थे। मज़े की बात यह थी कि इसका सारा शक अपने करीब तीन बंदों पर जा रहा था। हशर भी हर आधे घंटे प्रिया को जाकर थोड़ी पंजाबी सिखा देता। इसके हर अदा से समझाने पर प्रिया का दिल फदा हो जाता, लेकिन इसको हर वक्त रानी की फ़िक्र करता देख प्रिया का खून खोल जाता। हशर जैसा बंदा उसकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया था। 6 फुट 2 इंच का कद, आंखें राजदार दिल पर काबू। जब भी वो चले तो एक फतह की तरह। हर चीज़ की समझ बूझ। प्रिया को कभी उम्मीद भी नहीं थी कि उसका सामना कभी ऐसे शख्स से भी होगा और इन जाहिलों के बीच कभी उसे एक पढ़ा लिखा इंसान भी मिलेगा। अशर के हवाले हाजिर होते ही वो पल भर में उसे अपनी आंखों में उतार लेती, लेकिन अशर की तरफ से उसे कभी वो निगाह ना मिली जिससे वो अशर को देखती थी। शायद अशर के दिल में भी कुछ था, तभी तो बुजुर्गों ने पेशीनगोई कर दी थी। लेकिन वो महज़ब की अलीहदगी को समझता था, लिहाजा उसके यहाँ आने का मकसद सिर्फ गलाजत का सफाया ही तो था। उसने मकसद को पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी जाना। प्रिया जो सुकून ने अशर के इस पास महसूस करती थी, वो उसे कहीं ना मिलता। ये कैसा सुकून था, उससे बेहतर कोई नहीं जानता था।
رات کو 1 بجے وہ ٹھنڈا پانی پینے کی نیت سے نیچے اترا۔ میر کے دل ساتھ ایک نئے چہرے کو دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ کہ پہلے تو اسے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی جانا۔ جلد خود پر قابو پا کر پانی پیا اور جان بوجھ کر میر اور اس انجان چہرے کے برابر سے نکلتا تاکہ گفتگو سن سکے۔ وہ پاس سے ہی گزر رہا تھا کہ میر نے رکا۔ شانت رہا۔ اس کی آواز پر چونکنے کی حشر نے پھر پور ایکٹنگ کی اور ایک نقلی جمائی لی جیسے وہ نیند میں چورے اپنے کمرے میں جا رہے ہو۔ میر نے سوال کیا، کمرہ؟ ہاں، کمرے میں جا رہا ہوں۔ حشر نے آنکھیں کھول بند کرنے کی اداکاری کی۔ انہیں پریا کے کمرے میں لے جاؤ۔ میر نے اس انجان شخص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کون ہے؟ اسے اب اسے بھاری اداکاری کرنی تھی۔ ہمارے خاص مہمان ہے۔ میر مسکرایا۔ مہمان اس وقت کیوں آیا ہے؟ حشر نے بات گلواری چاہی۔ تم بس پریا کے کمرے تک پہنچا دو انہیں۔ میر نے حشر کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ تو سو رہی ہوگی۔ حشر بار بار پریا کے ذکر پر پریشانی کا شکار ہو رہا تھا۔ میر صاحب آپ ہی لے جائیں مجھے، یہ ابھی نیند میں ہے، وہ انجان شخص بولا تھا۔ بڑا معافی جی، میں لے چلتا ہوں۔ حشر نے حالت سنبھالی۔ حشر خاموشی سے پریا کے کمرے تک لے گیا۔ دروازہ بجایا تو پریا کو دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ ایک چمچماتے ہوئے سوٹ میں دھجی کھڑی تھی۔ حشر نے جب نظر اس انجان شخص کی طرف گھمائی تو نہ جانے وہ کس نظر سے پریا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ انجان شخص اندر داخل ہوا اور حشر کو جانے کا اشارہ کیا۔ حشر نے نظریں پریا کی طرف کیں۔ وہ بھی اسے جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ حشر نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا اور اسی نیند کی حالت میں اپنے کمرے میں بنا کسی رد و بدل کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر کے سونے کی نقل کی، نہیں تو اس کا رویہ کیمرے کے ذریعے نوٹ کیا جا سکتا تھا، اور وہ آنکھیں بند کر کے کچھ ہی دیر پہلے کے منظر کو سوچ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے الجھتی جا رہی تھی۔ صبح حشر فجر پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ آواز زیادہ تیز نہیں تھی لیکن پریا کے کمرے تک پہنچ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ حشر کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ تو بالکل مدہوش تلاوت میں ہی مگن تھا اور اپنے ہونٹوں کا نقشہ ایسے بدل رہا تھا جیسے تلاوت سے بہتر لذت کوئی نہیں۔ وہ تلاوت کر چکا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پریا کو اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ عجیب لگے کیونکہ اس نے کبھی کسی کو یوں مانگتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ وہ دعا کر چکا تو احترام کے ساتھ قرآن مجید کو درود شریف کے ساتھ اٹھایا اور مقدس جگہ پر رکھا اور پیچھے مڑا تو پریا کو پایا۔ اب وہ کل والی پریا تو نہیں تھی، وہ آج وہی عام سی پریا تھی، روز کے عام حلیے میں۔ تم یہاں؟ حشر حیران ہوا۔ اندر نہیں بلاؤ گے؟ وہ روٹھنے والے انداز میں بولی۔ ہاں ہاں ضرور آؤ۔ حشر نے اس کی ناراضگی دور کی۔ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بے چینی سے اس نے دل کا سوال کر ہی ڈالا۔ قرآن شریف، حشر نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کتاب کا نام قرآن شریف ہے؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ ہاں، حشر نے دوبارہ اطمینان سے جواب دیا۔ وہ بہت اچھا کلام تھا جو تم پڑھ رہے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اس نے ایک اور معصومیت ظاہر کی، کیونکہ وہ پاک کلام عربی میں ہے۔ حشر نے اسے سمجھایا۔ مجھے بھی پڑھنا سکھاؤ اور مطلب بھی بتاؤ، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ وہ ایک مسلمان سے بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں پڑھنا تو نہیں سکھا سکتا جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، ایک مقدس کلام ہے۔ ہاں البتہ ہاں، میں تمہیں سمجھاؤں گا ضرور۔ حشر نے باریک بینی سے اسے سمجھایا۔ اللہ کون ہے؟ ایک بابرکت نام اللہ اس کے دل میں اتر گیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس میں ہے اسے بھی پیدا کیا۔ حشر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس سے اکیلے نے؟ پریا کا حیرانگی سے منہ کھلا۔ ہاں، اس اکیلے نے، حشر نے اطمینان سے کہا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پریا نے جلد خود پر قابو پایا۔ یہی تو اس کی شان ہے، اس کی بادشاہی کا اندازہ عقل کبھی نہیں لگا سکتی۔ حشر نے اطمینان سے کہا کہ اتنے میں میرا دھمکا۔ پریا، تم اندر جانے کے لیے شان کے پاس آئی تھی نا؟ شعلے میں بھڑکتی لے جاؤ، لیکن جلدی آ جانا۔ میر پریا کو نظر انداز کر کے حشر سے مخاطب ہوا۔ جی۔ حشر نے جلد حامی بھر لی اور اٹھتے ہوئے پریا کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ لو چابی۔ میر نے چابی حشر کی طرف بڑھائی۔ وہ نیچے اترا تو جان بوجھ کر حریم کے کمرے کے پاس سے گزرا تاکہ اسے دیکھ کر سکون حاصل کرے، لیکن اس کی اس تسکین سے پریا کا حال بے حال ہو گیا۔ پریا، ایک بات پوچھوں؟ چلتی ہوئی گاڑی میں اسے بات کرنے کا موقع ملا۔ ہاں، خوشی سے اس نے اجازت دے ڈالی۔ تم باس کی کون ہو؟ یکدم اس نے اپنا بے چین سوال پوچھا۔ جہانگیر۔ پریا نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی حشر نے ایک خوفناک بریک سے گاڑی روکی۔ کیا مطلب؟ تمہیں تو باس اپنی بیٹی کی طرح رکھتے ہیں نا؟ اسے پریا کے اس جواب کی توقع نہ تھی۔ کوئی اپنی بیٹی کی نمائش نہیں کرواتا، وہ تڑک کر بولی اور اپنی آنکھوں سے آنسو آزاد کر بیٹھی۔ حشر پہیلی نہ سلجھا سکا کہ تبھی اس نے دوبارہ کہا۔
कल जिस इंसान को तुम मेरे कमरे में लाए थे ना, मैं इसके दिल बहलाने का सामान थी। अब वो फुट फुट कर रो रही थी। अशर का वजूद बिल्कुल मुंजमद हो गया, लेकिन जल्द उसने खुद पर काबू पाते हुए प्रिया को संभालना बेहतर समझा। इसने प्रिया को सहारा दिया। वो अशर के गले लग गए और भी ज़्यादा हिचकियों से रोने लगी। जब वो रो रो कर हल्का थूकी तो अशर ने उसे खुद से लग किया। उसकी तरफ पानी की बोतल बनाई। वो बस एक घूंट ही पी सकी और अपने बिखरे हुए बाल समेटने लगी। मैं रिहाई चाहती हूँ इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से, इंतहाई ज़िंदगी से। थका हारा लहजा था। तो तुम क्यों हो यहाँ? अशर को डायरी से पता चल चुका था, लेकिन वो जानना चाहता था कि विकी ने प्रिया को यहाँ क्या कहकर, क्या समझाकर अपने पास रखा है। मेरी माँ और मेरे बाप के बीच हालात कुछ अच्छे नहीं थे। दोनों ही हिंदू थे। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया और सब छोड़ छाड़ कर किसी और के साथ चली गई। इस वक्त पापा पर बहुत बड़ा कर्जा था, इसी विकी का। मैं 4 साल की हो चुकी थी जब वो अपना कर्जा मांगने घर आया था। पापा ने मुझे एक कमरे से बाहर निकलने को मना किया था। विकी का कर्जा वापस ना करने पर उसने पापा पर तशद्दुद का निशान बनाना शुरू किया और उनकी आवाज़ सुनकर मैं कमरे से बाहर आ निकली और इसी कमरे में चली गई जहाँ विकी और पापा मौजूद थे। मैं बचपन में भी एक कली की मानी थी। उसने मुझे गोद में उठाया। पापा चीखने तो उसने एक थप्पड़ से उतने नवाजा और कह दिया कि जब कर्ज वापस करने आओगे तो ले जाना अपनी बेटी। प्रिया ने सारी कहानी सुना दी। उसकी आंखें हैं, उसकी पलकें भी अभी भी आंसुओं में भीग रही थी। तुम्हें यह सब याद है या तुम्हें किसी ने बताया है? अशर मशकूक हुआ। मैं 17 साल की थी जब बाबा मिन्नत समाजत करके मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने ही सब बताया था, प्रिया ने जवाब दिया। और अब कहाँ है तुम्हारे बाबा? अशर फिर से मशकूक हुआ। वो जिस वक्त मेरे पास आए थे इस वक्त कैंसर के लास्ट स्टेज पर थे। कुछ दिनों बाद ही मुझे इस गलाजत के ढेर में छोड़कर चले गए। वो फिर से आंखों से आंसू आज़ाद कर बैठी। अशर ने उसे दोबारा संभाला। तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेती? उसे सहारा देने के बाद उसे एक रोशन रास्ता दिखाया। क्या इस्लाम में मेरे लिए कोई जगह है जिसकी हर रात एक गुनाह में कटती है? उसने मासूमियत से पूछा। इस्लाम में हर इस शख्स के लिए जगह है जो परहेजगार हो जाए, और ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं होता है। परिया, तुम पर जुल्म किया जाता है। तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं जाती? उसने सच्ची बात कही। कहाँ जाऊँगी मैं? उसे मासूमियत से आएगी। तुमने कितना पढ़ा है? अशर ने सवाल किया। बीकॉम किया है। बॉस ने ही पढ़ाया था, लेकिन रोज़ मेरे साथ जाता था। परिया ने तफसील के साथ जवाब दिया। थोड़ी मुश्किल से ही सही, मगर जॉब मिल ही जाएगी तुम्हें। अशर ने दिमाग पर जोर डाला। लेकिन मैं नहीं निकल सकती यहाँ से। शान, नहीं तो ये लोग मुझे चील कौवे के आगे डाल देंगे। उसने खौफजदा होते हुए कहा। कुछ नहीं होगा। उसने इत्मीनान दिलाना जानते हो शान, तुम बहुत अलग हो। तुम ना जाने कितने दिन मुझे पंजाबी सिखाने के लिए मेरे कमरे में रहे, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ बुरी नज़र भी नहीं उठाई, क्योंकि हालांकि मेरे सर पर दुपट्टा भी नहीं होता था। उसने नरम लहजा इस्तेमाल करके बात बदल ली। मैं मुसलमान हूँ प्रिया, अपनी हद जानता हूँ। उसने धीमे लहजे में जवाब दिया। अब चलें? अशर ने घड़ी देखते हुए कहा। हाँ, उसने इस बात में सर लाया। प्रिया के घुल मिल जाने के बाद विकी अशर पर भरोसा करने लगा था। इसका हर मंसूबा अशर को पहले ही पता चल चुका था, और अशर वो मंसूबा इतनी खूबसूरती से साफ करता कि उसका शक अपने करीब तरीन बंदों पर ही जाता। विकी ने उसे एक खुफिया जगह दिखाई थी जहाँ उसे इस बात की निशानदेही की गई थी कि अगर मैं कहीं ना मिलूँ तो यहाँ ज़रूर मिलूँगा। मुमकिन है कि वहीं पर इस सिपाही को भी रखा गया हो जिसकी बात कर्नल ने की थी। मसला ये था कि विक्की उसे अंदर नहीं लेकर गया था। दोपहर का वक़्त था कि अशर खाना बनाकर लाया था। जो डिश वो मीर के लिए बनाकर लाया था वो एक तरफ करके रखी गई थी कि ऐन इसी वक्त प्रिया की तशरीफ़ आवरी होगी। इस डिश को साइड पर रखे उसने अपनी तरफ किया था। जब अशर की नज़रें इस पर पड़ी तो उसे रोकना चाहा। रुको प्रिया, ये मेरे लिए है। तो क्या हुआ? उसने जैसे ही चखा, इसी वक्त मीर हाजिर हुआ था, इससे पहले कि वो अशर पर थूकती। अशर ने मीर को आगे किया था और मेरा बेचारा अशर की दृष्टि से तो महफूज रहा, मगर प्रिया के थूकने का शिकार हुआ। जल्द ही अशर वहाँ से भाग खड़ा हुआ और सीधा छत पर जाकर ब्रेक लगाया था। हैरानकुन बात यह थी कि दोनों में से कोई भी उसके पीछे नहीं आया था। वो छत पर मशकूक हुआ, थोड़ा सा सीढ़ियों की तरफ देखा तो सब नॉर्मल था। आखिर ये सोचकर वो वहाँ से नीचे उतरा ही गया कि सब भूख के सिवाय इस खाने में मसरूफ़ हो गए। लेकिन यही उसकी गलती थी। उसने जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, चिकनी होने के बाद बल खाकर गिरा। शुक्र था कि उसको चोट नहीं आई। वो चिकनी इसलिए थी कि मीर के वहाँ तेल टपका दिया था और प्रिया ने इस मंजिल का भरपूर मज़ा लेते हुए तस्वीर ले ली थी। एन इसी वक्त हनीम भी मौजूद हुई थी। भाई को उस तरह देख कर तो गहरी तकलीफ का शिकार हुई। आप ठीक है? मुश्किल उसने खुद को भाई कहने के
الفاظ سے روکا تھا۔ ہاں، حشر ایک ہی جھٹکے میں کھڑا ہوا تھا۔ شان کے لیے رانی کی فکر دیکھ کر وہ اس منزل سے بزمزہ ہو کر اندر تک سرایت کرتے خون کی کڑواہٹ کا شکار ہو گئی تھی کہ تبھی میر نے اس سے موبائل لے کر تصویر دیکھی تھی اور زوردار کہکا لگایا تھا، واہ بھائی پریا، تم نے تو ایک بہترین فوٹوگرافر بنو گی۔ میر نے پریا کی ٹیڑھے انداز میں تعریف کی، لیکن وہ ملکہ تو جلی بھنی بیٹھی تھی، لہذا پلٹ کر چلی گئی۔ بنا کسی رد و بدل کے میر حشر سے مخاطب ہوا، آج ہی اپلوڈ کروں گا میں اسے۔ میر کے بچے اس سے پہلے کہ حشر اس سے موبائل چھین کر تصویر ڈیلیٹ کرتا وہ فرار ہو چکا تھا۔ حشر کی جانے والی ان ساری مذاق مستیوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا، میر پر میر ہی کی طرح سے قابو پا لینا، کیونکہ کرنل ہدایت دے چکا تھا کہ اگر میر میرے ہتھے چڑھ جائے تو وکی کو پکڑنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اس کے مسکرا کر حریم کو دیکھا، جیسے اس بات کا یقین دلا رہا ہو کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور شرارت پہلے اس نے ہی کی تھی۔ آج رات سے پہلے ایک ہاسٹل پر بم بلاسٹ کرنا ہے۔ کرنل کو ہوشیار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا۔ پہلی دفعہ یہ تھی کہ اسے دیا جانے والا موبائل ٹوٹ گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو موبائل حریم کے پاس تھا وہ آن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پریا نے لیپ ٹاپ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ آج نیٹ نہیں چل رہا تھا، لہٰذا وہ ناول نہیں پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی میل کر سکتا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ بے حد پریشان تھا۔ وکی کے مطابق اس وقت ہاسٹل کی سیکورٹی ڈھیلی پڑ جاتی تھی، لہٰذا حملہ کرنا بے حد آسان تھا۔ حشر کو اب ایک تیر سے دو شکار کرنے تھے۔ پہلا یہ کہ اسے لوگوں کو بچانا تھا، دوسرا یہ کہ سیکورٹی کو انفارم کرنا تھا۔ پر پریشانی کے عالم میں ٹہل کر رب الجلال کو شدت سے پکار رہا تھا کہ تبھی پرندوں کے اڑتے ہوئے گول نے رب الجلال کی طرف سے آنے والی مدد کی گواہی میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ مغرب ہونے والی ہے۔ وہ جلد اشارہ سمجھا اور شکر ادا کیا، اور وکی کے دو چیلوں کے لیے ہاسٹل کی طرف روانہ ہوا۔ وکی کے مطابق حشر ہوشیار تھا، لہٰذا اسے اب زیادہ بندوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بھی صحیح تھا کہ حشر واقعی ہوشیار تھا۔ اس نے جلد راستے میں گاڑی چلاتے ایک کاغذ پر لکھنا شروع کیا اور پیچھے بیٹھے ان دو بے وقوفوں کے سامنے ایسے نقل کی جیسے ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا ہے، اسی ہاتھ سے بریک لگانا اس کی مہارت میں شامل ہے، لہٰذا وہ دونوں تھے ہی بے وقوف، ذرا برابر بھی اندازہ نہ لگا سکے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پہلی بے وقوفی تو انہوں نے پیچھے بیٹھ کر ہی ثابت کر دی تھی کہ پھر یہ تو آسان سے بات تھی۔ حشر کو کودنا تو دیوار کی طرف سے ہی تھا، اور ان دونوں کو بھی کام کرنے کی بجائے جائزہ لینے کے لیے کہا تھا۔ حشر نے ریسیپشن پر اس صفحے کو گولا بنا کر پھینکا تھا جس پر وہ راستے میں لکھتا ہوا آیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بندوق دکھا کر اس ریسیپشن پر لگا جھنڈے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس ریسیپشن پر جو لڑکا کھڑا تھا وہ تیز تھا، اس نے جلد صفحہ پڑھنا شروع کیا، میری بات غور سے سنو، میں اس وقت ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں، میرا نام حشر عباد حیدر ہے، میں اس وقت اپنے کام کے سلسلے میں یہاں بم بلاسٹ کرنے آیا ہوں، لیکن میرے اصل کام کے سلسلے میں جلد دوسرے فلور کے بیچ کے حصے کی طرف اور اوپر چھت کے حصے کی طرف اپنے گارڈ بھیج کر انہیں پکڑو، اور ساتھ ساتھ کرنل کو انفارم کر دو، نیچے کا کانٹیکٹ لکھا ہوا ہے اور میں ابھی یہاں سے نکل رہا ہوں۔ اس لڑکے نے سب پڑھ کر حشر کی طرف انگوٹھا کھڑا کیا، جو سب سمجھنے کا جو اشارہ دے رہا تھا۔ حشر نے مسکرا کر گردن ہلائی اور اللہ رب العزت کے بھروسے پر وہاں سے نکل کھڑا۔ جب تک وہ واپس اپنے اڈے پر پہنچا، وکی کے کانوں تک خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، زوردار تھپڑ سے حشر کا استقبال ہوا۔ یہ کیا کیا تو نے؟ اس سے پہلے کہ حشر خود کو سنبھالتا ایک اور تھپڑ اس سے جا ملا۔ تھپڑ کی گونج اتنی تھی کہ سب ہی آج جمع ہوئے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ حشر کے ہونٹوں نے بمشکل حرکت کی۔ اس کا سوال سن کر وکی نے جلتی سگریٹ حشر کے ماتھے پر رگڑ دی۔ حریم نے جس طرح خود پر قابو پایا وہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس نے ضبط کے لیے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کیے تھے اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی کلائی کو زبردستی دبوچا تھا کہ اگر کسی مرد کا ہاتھ ہوتا تو اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی۔ کیا کیا؟ ہاں کیا کیا؟ وکی نے غصے سے اسے دور پھینکا تھا۔ تیری وجہ سے میرے دو بندے کرنل کے ہاتھ لگ گئے۔ وکی غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ ہم مغرب کے بعد اپنا کام کر لیں گے، ابھی چلو نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ مشکل سے کھڑا ہوا تھا، اس کے الفاظوں نے پریا کے دل پر قبضہ کیا تھا۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے؟ تیری جنازے کی نماز نہ پڑھوا دوں؟ وکی نے غصے سے اس کا گریباں پکڑ کر شیشے کی میز پر اچھالا تھا۔ اب حشر کھڑا نہ ہو سکا۔ ہمت تو اس میں ابھی بھی تھی، لیکن پروردگار عالم کو اب اس پر اپنے نام کا تشدد منظور نہ تھا۔ وکی بے رحمی سے وہاں سے نکل گیا۔ سب سے پہلے حریم ہی اس کے پاس بھاگی ہوئی آئی تھی۔ پریا سے بھی شان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، وہ بھی جلد حشر کے پاس آئی تھی۔ حریم نے جلد اس کا چہرہ اپنے زانوں میں لیا۔ بہن کی شکل دیکھ کر ہی پرسکون اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ پریا کی نظر حریم کے ہاتھ پر گئی، لیکن اس نے
نظر انداز کر دیا کیونکہ شان کی تکلیف اس سے زیادہ تھی۔ میر جانتا تھا کہ وکی غصے میں ہے، لہٰذا اس نے ہوش سے کام لیتے ہوئے ایک اور بندے کے سہارے اشر کو اٹھایا اور سامنے کے کمرے میں اسے لٹایا۔ میر اور دوسرا بندہ باہر چلا گیا، لیکن حریم نے ہڑبڑی میں اپنے بھائی کی حالت سنبھال لی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آزاد ہو چکے تھے۔ پریا صرف رانی کی شان کے لیے محبت دیکھ رہی تھی، جو اس کے لیے اس وقت شک کا سامان تھی۔ وہ بے خبر تھی کہ یہ محبت ایک بہن بھائی کی محبت ہے، وہ بہن بھائی جس کے لیے سب کچھ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی تھے۔ تقریباً تھوڑی حالت سنبھلنے کے بعد اشر گہری نیند میں جا چکا تھا۔ حریم ابھی بھی اسی کے پاس تھی۔ جب شان جاگ جائے تو مجھے ضرور بتانا، پریا آہستہ آواز میں حریم سے مخاطب ہوئی۔ عشاء کی اذان سے اس کی آنکھ کھلی، اپنی بیری کو برابر میں پا کر سکون ملا۔ وہ اٹھنے لگا کہ حریم نے روکا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اشر نے مختصر جواب دیا۔ وہ واقعی ٹھیک تھا، آخر ایک جان باز سپاہی تھا۔ لوگوں میں خون کم، بہادری کے ساتھ جوش زیادہ تھا، اور بتایا نہ کہ اس وقت پروردگار عالم کو اس پر وہ تشدد منظور نہ تھا، اس لیے اس وقت اس کا حوصلہ کم کر دیا تھا۔ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو چکا تھا کہ تبھی حریم کے اطلاع کرنے پر پریا داخل ہوئی تھی۔ شیشے کی میز پر اچھالنے کے باعث وہ قیام میں زیادہ دیر کھڑا نہ ہو پا رہا تھا، لیکن سجدہ لمبا ہو رہا تھا۔ یہ کیسی عبادت تھی، یہ کیسی نماز تھی جس کے لیے اسے اپنے زخم کی کوئی پرواہ نہ تھی، یہ کیسا سر ٹکانا سجدہ تھا جس میں سکون ہی سکون تھا۔ پریا گہری سوچ میں گم تھی کہ اشر نے سلام پھیرا۔ حریم جلد اسے واپس بیڈ پر لے آئی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بھی تھا کہ وہ چل سکتا ہے، لیکن نہ وہ اس وقت حریم تھی، نہ ہی وہ اپنی وقت رانی تھی۔ وہ اس وقت تھی تو بس اپنے بھائی کی بیری۔ پریا کو تھوڑا بے تاب دیکھ کر حریم کسی بہانے سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اب کیسے ہو؟ دھڑکتے دل کے ساتھ پریا نے ہونٹوں کو حرکت دی تھی۔ ٹھیک ہوں، اشر نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا نماز اتنی ضروری تھی؟ اس نے دل کی بے چینی کا سوال پوچھا۔ ہاں، اشر کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ کیوں؟ وہ گہرائی جاننا چاہتی تھی، رب سے ملاقات کرنی تھی۔ اس نے ٹھنڈی آنکھ کے ساتھ جواب دیا۔ کیسی ملاقات؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ ایسی ملاقات کہ کچھ نہ کہو لیکن دل کی ساری باتیں وہ سن لے۔ ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ تبھی حریم داخل ہوئی تھی۔ جلد اس نے بات کا رخ موڑا۔ کب تک ٹھیک ہو جاؤ گے؟ انشاءاللہ کل صبح ہی۔ بات بالکل اطمینان سے اس نے جواب دیا تھا۔ وہ کیسے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ رانی ہے نا میرے پاس، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہ جواب اسے ناگوار گزرا۔ صبح وہ واقعی اپنے کمرے میں آ چکا تھا، تھوڑا غصے میں لگ رہا تھا کہ پریا کی آواز پر چونکا۔ آج نہیں سمجھاؤ گے قرآن مجید؟ ہاں ضرور، لیکن ایک تو یہ نہ۔ وہ بیری کہتے کہتے رکا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ رانی کی وجہ سے وہ غصے میں ہے۔ یہ غصہ پریا کے لیے بہت ٹھنڈا تھا۔ غصہ تو وہ واقعی تھا، لیکن حریم کی کلائی پر نشان دیکھ کر، وہ جو ضبط کی وجہ سے آیا تھا، جس پر وہ اسے ڈانٹ کر آیا تھا۔ دن گزر رہے تھے، وکی کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، میر کافی حد تک اشر کے قابو میں آ چکا تھا، لیکن اشر کے دل میں کہیں کوئی اور چنگاری اٹھ رہی تھی۔ وہ قابو تو ہر بار کر رہا تھا، لیکن شاید پریا کے سسٹم میں اشر کے لیے اتنا مقناطیس لگایا گیا تھا۔ اشر کی یہ حالت حریم بار بار نوٹ کرتی، لیکن پوچھنے کی ہمت نہ کر پائی۔ دوسری طرف پریا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ویسے ہی شروع دن سے اشر کی شخصیت کی قائل بھی تھی اور قائل بھی، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور حالت بھی درپیش آ رہی تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہ اپنے محبوبوں پر کیے جانے والے بھروسے سے ڈگمگا جاتی، وہ اب اپنے محبوب پر مشکوک ہو جاتی، اور جو اشر اسے سمجھاتا، جو قرآن مجید کی چند آیات ہوتیں، وہ اس سے بہت متاثر ہوتی۔ اور ایک اور انتہا کی بے چینی تھی اس کے پاس، وہ یہ تھی کہ ابھی بھی ملاقات کرنی تھی، نماز جاننی تھی۔ شان، یہ حیدر کون ہے؟ موبائل ہاتھ میں لیے اشر سے مخاطب ہوئی۔ اشر نے پاس پڑا کوشن اٹھایا اور کھینچ کر مارا۔ تمیز سے بات کیا کرو، مگر بتاؤ تو کون ہے یہ؟ اس نے پھر سوال کیا۔ سر پر دوپٹہ لو اور اپنے پاؤں سمیٹو، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ جلد اس نے اشر کی ہدایت پر عمل کیا۔ حیدر حضرت علی کا نام ہے، جو انہیں ان کی ماں نے دیا تھا۔ حیدر کا مطلب شیر ہے، اور حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہیں۔ اشر نے احترام سے اسے سمجھایا۔ اس نے پلکیں جھکا کر اشارہ دیا کہ وہ سمجھ چکی ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ بالکونی میں کھڑی حریم نے اشر سے سوال کیا، جو پریا کے طوطے کے ساتھ مگن تھی۔ ہاں پوچھو، اشر نے اپنانیت سے کہا۔ آپ کو پریا پسند ہے؟ بمشکل اس نے سوال کیا۔ پہلے تو اشر ٹھٹکا، پھر بنا کسی رد عمل کے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں میں کون سی مطلب کی بات کر رہی ہوں؟ حریم نے غصے سے آنکھیں چڑھائیں۔ ہاں، اشر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ حریم کی مسکراہٹ اندر تک پھیل گئی۔ تو آپ اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ حریم نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، بس یہاں کا صفایا ہو جائے پھر بتا دوں گا۔ اشر نے دماغ کا استعمال کیا۔
لیکن تب تک دیر نہ ہو جائے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ابھی بتا دینا چاہیے؟ حریم نے اس کے دل کی بات کی تھی، اگر انکار ہو گیا تو اچھا طوطا چھوڑ کر پوری طرح سے حریم کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کیوں کرے گی انکار؟ جب آپ خود کہیں گے کہ آپ اسے اپنانا چاہتے ہیں تو کیسا انکار؟ اس نے 100% سچی بات کی۔ چلو میں ایسا کچھ سوچتا ہوں۔ حریم کی بات سے وہ متفق ہوا۔ وہ سیڑھیوں سے اپنے کمرے کی جانب اپنی سوچ میں مگن پڑ رہا تھا کہ تبھی ایک نازک وجود سے جا ٹکرایا۔ وہ بھی جلد ہی میں اتر رہی تھی۔ وہ چڑھ رہا تھا کہ دونوں کے وجود ٹکرائے۔ حشر کو تو کچھ نہ ہوا، لیکن پریا کو اگر وہ نہ سنبھالتا تو وہ بری طرح گرتی اور آخری سیڑھی پر جا کر رکتی۔ وہ تو مدہوش ہو چکی تھی کہ تبھی حشر نے اسے چمکا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ابھی بھی حشر کی گرفت میں تھی۔ ہاں، سنبھلتے ساتھ ہی وہ دور ہونے لگی تھی کہ پیر لڑکھڑا کر وہ پھر سے حشر کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ حشر نے پہلے اسے سنبھالا، اس کے بعد اسے تھوڑا خود سے دور کیا اور پھر سے اسے اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا۔ تھینک یو۔ وہ پھر سے جلدی میں آگے کی طرف بڑھی تھی کہ پھر حشر سے ٹکرائی تھی۔ اتنی جلدی کہاں کی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یار باس بلا رہے تھے، میں سو چکی تھی، غصے میں ہے، اس نے جلدی جواب دیا تھا۔ اوکے اوکے۔ پہلے وہ سائیڈ میں ہوا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ پریا کا پیر پھر لڑکھڑا جاتا اور وہ دوبارہ حشر کی باہوں میں ہوتی۔ وہ جلدی وہاں سے نکلی تھی۔ اف، کیا ضروری تھا ٹکرانا؟ مجلے دل پر اس نے خود سے سرگوشی کی تھی، اگر حریم ٹکرائی ہوتی تو اس کا دل جل کر خاک ہو چکا ہوتا۔ شام کا خمار آج کچھ زیادہ ہی تھا۔ شاید بیری صحیح کہہ رہی تھی کہ بات کے اظہار میں دیر نہ ہو جائے۔ وہ انہی خیالوں میں مگن تھا کہ پریا کی آواز پر چونکا تھا۔ شان، اس نے پیچھے سے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہاں، وہ جلد پڑتا تھا۔ مجھے شاپنگ پر لے چلو۔ وہ اس سے بس 3 قدم کے فاصلے پر تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ کیا میں شاپنگ نہ کروں؟ تیکھے غصے میں اس نے کمر پر ہاتھ رکھے منہ کچاتے ہوئے کہا تھا، میرا مطلب ہے کہ میں کیوں چلوں؟ اس نے سچی بات کی۔ اچھا، مجھے مندر لے جا سکتے ہو لیکن شاپنگ پر نہیں۔ کمر سے ہاتھ ہٹا کر اس نے سینے پر رکھا تھا۔ اچھا چلو۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے بحث فضول ہے۔ یہاں کیوں؟ یہاں ٹرن لینے پر پریا نے اس سے ہدایت کی تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کیونکہ مجھے صرف یہاں جانے کی اجازت ہے۔ اداس لہجے میں اس نے سچی بات کہی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے بات مان لی۔ آج تو بادل بھی استقبال کے لیے موجود ہوئے تھے۔ شاید واقعہ آج اسے اظہار کر دینا چاہیے۔ وہ اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی کہ تبھی حشر کے پاس فون آیا تھا اور وہ شاپ سے باہر نکلا تھا۔ حشر کا پڑوسی دور سے دونوں کو دیکھ چکا تھا، لیکن چونکہ حشر بالکل نکل گیا تھا تو پریا کے پاس جا پہنچا۔ السلام علیکم بھابھی، حشر نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں، اور آج کل کہاں ہیں آپ لوگ؟ کسی کو کچھ خبر ہی نہیں۔ جی آپ کون؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ جو وقت جائز تھا، میں حشر کا پڑوسی ہوں۔ اس نے ٹھیک طرح سے تعارف کروایا۔ حشر کون؟ اسے جھٹکا لگا۔ یہ کیسا مذاق کر رہی ہیں آپ بھابھی؟ وہی حشر جو ابھی آپ کے ساتھ تھا، وہی بھابھی؟ ویسے بھابھی آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ ایک آرمی آفیسر کی بیوی ہیں۔ اس کی اب کی بار اس پر پہاڑ ٹوٹے تھے، آسمان پھٹا تھا، لیکن تبھی اس پڑوسی کا فون بجا تھا۔ وہ معذرت چاہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی حشر آیا تھا۔ ہوگی شاپنگ؟ لمبا سانس کھینچ کر اس نے سوال کیا تھا۔ ہاں بالکل مشکل اس نے جواب دیا تھا۔ چلو پھر۔ حشر نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں باہر نکلے تھے کہ تبھی حشر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ڈر گئی سی۔ پریا، میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، تیز دھڑکنوں کے ساتھ اس نے اظہار کیا تھا۔ تم سلام قبول کر لو گی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تحفظ دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اپنے گھر کی زینت بناؤں گا۔ تم پر کبھی کوئی بری نظر نہیں پڑنے دوں گا۔ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا ساتھ دوں گا۔ سنہری شام کی دیوانی ہوا میں وہ اپنی چاہت کے خمار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وعدے کر رہا تھا کہ تبھی اس کے خمار کو توڑا گیا تھا۔ تمہاری زبان سے وعدے اچھے نہیں لگتے حشر۔ عباد حیدر۔ اپنا اصل نام سن کر وہ جھٹکے کا شکار ہوا۔ تم صرف ایک دھوکے باز انسان ہو جو ہمیں سلاخوں کے پیچھے بھیجنا چاہتے ہو۔ تم ایک سیکرٹ ایجنٹ ہو نا، جو ہمیں برباد کرنے آیا ہے۔ بے رحمی سے اس نے اس کے سارے جذبات کو چڑھ ڈالے تھے، لیکن وہ بھی کیا جانتی تھی کہ وہ حشر عباس حیدر ہے، جس کے فرض کے سامنے اس کی اپنی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا اب وہ حشر ہی تھا۔ اس کا لہجہ دیکھ کر وہ تھوڑا پیچھے ہٹی تھی۔ ڈرو مت، میں بزدل نہیں ہوں جو ایک لڑکی کو مہرا بناؤں گا۔ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنی بہادری ظاہر کی تھی۔ اور میں صرف سوراخوں کے پیچھے ہی نہیں بھیجوں گا، بلکہ اس ملک کے غداروں کو خاک بنا کر رکھ دوں گا۔ میری وفا کے سامنے تمہاری چاہت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جا کر بتا دو اپنے اس ڈرپوک باس کو کہ میں اس ملک کا بیٹا، اس ملک کی داری کا سامنے لینے آ رہا ہوں۔ بتا دینا حشر عباد حیدر ہوں۔ حیدر کا مطلب پتہ ہے نا؟ سیدھا سینے پر وار کروں گا ایک شیر کی طرح۔ وہ جا چکا تھا اور وہ بالکل حیران پریشان تھی۔ اس وقت اسے حشر پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہ لگا۔ جلد فون ملا کر اس نے وکی کو
हालात से आगाह किया कि तभी इसी वक्त हशर कर्नल को इशारा दे चुका था और विकी को कानों कान खबर ना थी कि कर्नल ना जाने कितने दिनों से उसके अड्डे के पास उसको छपने के लिए तैयार था। कर्नल का इशारा मिलते ही हरीम खुद को संभाल चुकी थी और बिल्कुल तैयार थी। हमला होते ही जल्द सब पर काबू पा लिया गया था। कर्नल ने हशर को जल्द इत्तला दी। हशर जानता था कि विकी अब कहाँ हो सकता है। वो सुकून से पहले अपने घर आया और अपनी वर्दी उठाई और इस पर लबरत धरे आंखों से लगाई और जल्द पहनी। 2 नफल पढ़कर वो अल्लाह अकबर के नारे के साथ निकला। आज उसे हर हाल में गलाजत मिटानी थी, जड़ से उखाड़ देनी थी। वो सीधा वहीं जा पहुंचा जो जगह विकी ने उसे दिखाई थी, जो जगह इस बात पर मशकूक थी कि सिपाही भी वहीं मौजूद है। वो अंदर दाखिल हुआ। आज भी अंदाज पाता आना था। अंधेरा था, लेकिन वो कौन सा अंधेरे से डरता था। अंधेरा चीरते हुए आगे जा पहुंचा। सन्नाटा ही सन्नाटा था। वो दूर उसे एक वजूद दिखाई दिया। दबे कदमों से वो थोड़ा आगे बढ़ा। ये तो वही सिपाही था जिसका जिक्र कर्नल ने किया था, लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। हशर जल्द बेहोवास होकर उसकी तरफ बढ़ा और यही उसकी गलती थी। जैसे ही उसने हवास खोए, ऐसे ही उसके होश भी खो दिए गए। एक भारी हथियार उसके सर पर मारा गया। दूसरी तरफ कर्नल परेशान था। कर्नल अभी भी विकी के अड्डे पर ही मौजूद था। अब तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। कर्नल की परेशानी पर मेयर ने कहकर बुलंद किए, 2 साल से कर्नल, 2 साल से तू विकी के पीछे पड़ा है, लेकिन वो तेरे हाथ ना आ सका। तुझे क्या लगता है आज वो तुझे मिल जाएगा? कर्नल ने कोई जवाब ना दिया, क्योंकि इस वक्त हशर की सलामती विकी से ज़्यादा ज़रूरी थी। प्रिया को गिरफ्तार नहीं किया गया था। हरीम के मुताबिक वो किसी काले काम में मुलव्वस नहीं, और यह बात हशर ने बताई थी। वो भी पलट कर इस जहन्नम में नहीं आई थी, बल्कि जल्द ही उसे एक घर मिल गया था। मिला हुआ वो उसे बहुत पहले ही से था, क्योंकि जब जब विकी को अपना कोई दूसरा काम करना होता, वो प्रिया को इस घर में भिजवा देता। प्रिया ने वही जाना बेहतर समझा। बार बार उसके सामने हशर का चेहरा आ जाता और मुस्कुराहट कितनी जानलेवा थी, जो प्रिया से आखिरी बार की मुलाकात पर हशर के चेहरे पर सजी थी। कर्नल से ज़्यादा परेशान हरीम थी। कर्नल इन सबको गिरफ्तार करके वहाँ से ले जा चुका था। वो अपने ही घर में थी, लेकिन आज ये घर उसे काट खाने को दौड़ रहा था। थोड़ी देर बाद हाइम हाजिर हुआ। वो हिच्कियों के साथ उससे लिपट गई। भाई बमुश्किल उसके होंठों को हरकत दी। जल्द मिल जाएंगे। हाइम ने उसे अपने साथ में लिया और वो दिल बराश्ता हो गई और फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया। हाइम ने उसे खुद से अलग नहीं किया, उसे रोने दिया। जब वो पूरी तरह से नढाल हो गई तो उसे सोफे पर बिठाया और खुद ठोड़ियों पर घुटनों पर बैठकर उसके आगे पानी का गिलास किया। उसने वो मुश्किल 2-4 घूंट हलक से उतारे। हाइम उसके बराबर में बैठ गया। हरीम ने उसके कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। होश में आया तो खुद को भी इसी सिपाही के बराबर में जंजीरों से बंधा हुआ पाया। उसे अभी भी इसी सिपाही की फिक्र थी, क्योंकि उसकी हालत इंतहाई नासाज थी। इससे पहले कि वो कुछ कोशिश करता, सामने से विकी आता हुआ दिखाई दिया। कैसे हो शान साहब? तंजिया मुस्कुराहट के साथ वो हशर के सामने कुर्सी घसीट कर बैठा। विकी के बच्चे, मुझे मेरी मिट्टी की कसम, आज तेरा आखिरी दिन है। वही रौबदार लहजा था। विकी ने जोरदार थप्पड़ से उसे नवाजा। अभी भी वही हाल, रस्सी जल्दी बल नहीं गया। मुंह से खून निकलते हुए भी हशर ने जिंदगी से भरपूर कहका लगाया। तो क्या जाने, इस वतन की मोहब्बत ही ऐसी है। देखता हूँ कैसे जिंदा रहती है ये मोहब्बत। विकी ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे एक इशारा दिया था कि बस आज ही वो मुल्क का राज बेचने वाला है। एक बार मेरे हाथ खोल दे, फिर तुझे बताता हूँ। हशर ने पूरी ताकत से जंजीर हिलाई, लेकिन वो भी जंजीरें थी। कहाँ कोई फर्क पड़ा। विकी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल गया और एक खूबसूरत कमरे की तरफ रवाना हुआ। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। हाइम उसे संभालते संभालते खुद गहरी नींद सो चुका था। उसे सोता देख वो उठी थी और अपने आंसू साफ किए थे। वो रो चुकी थी। अब रुलाने की बारी थी। वो सीधा वहाँ पहुंची थी जहाँ विकी के साथियों को रखा गया था, मगर वो अंदर खिड़की से कूदी थी, क्योंकि कर्नल ने उसे विकी के साथियों से मिलने को मना कर रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि हरीम हाइम फवाद हशर आबाद हैदर की बहन है। वो सब सो रहे थे। उसका पानी का जग मेज पर उंडेल डाला। वो हड़बड़ा कर नींद से उठा। हरीम को देखकर खुशफहमी का शिकार हुआ। क्या मज़ा! उसकी नज़रें न जाने कब से रानी पर थी। बस शान की वजह से खामोश था। हाँ, वो सर कुर्सी घसीट कर उसके सामने बैठी थी। वो आंखों में चमक लिए बोला था, विकी कहाँ है? गुस्से से आंखों में गुस्से सुर्ख हो गई थी। क्या इससे मोहब्बत करती है? वो बदमज़ा हुआ नहीं अपने भाई से। वो उसकी आंखों में शोले भर उठी थी। भाई? वो हंसा था। हाँ, हशर आबाद हैदर, नकली नाम शान मेरा भाई है। उसने मेज़ पर पड़ा चाकू उठाकर उसकी थोड़ी पर रखा था। हाय, ये कातिलाना अदाएं! कातिल अदाएं!
اسے ابھی بھی آشکی سوج رہی تھی کہ تبھی اسی چاقو سے ایک خراش اس نے میر کے ماتھے پر رگڑ دی تھی اور وہ کڑا اٹھا تھا۔ بتاؤ کہاں ہے وکی؟ اب کی بار وہ چیخی تھی۔ شکر تھا کہ جہاں ان لوگوں کو رکھا گیا تھا وہاں کرنل نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا، میر نے بتانے سے انکار کیا۔ اس نے میر کا سر کرسی پر دے مارا۔ اب کی بار وہ چیخ اٹھا۔ کہاں ہے وکی؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ میں نہیں جانتا، اس نے پھر انکار کیا اور اس نے پھر سے اس کے سر کی مرمت کی۔ اب کی بار میر کی چیخ سن کر دوسرے ساتھی بھی اٹھ گئے۔ بول، اس نے جواب چاہا اور اس نے پھر انکار میں سر ہلایا۔ اس نے اطمینان سے ماچس اٹھائی اور جا کر میر کے ہاتھ کے بیچوں بیچ مسل دی اور طرف اٹھا وہ سر۔ دوسرے ساتھی بھی حریم سے خوفزدہ ہو گئے۔ اس وقت وہ صرف ایک بہن تھی۔ بول، اس نے پھر جواب چاہا۔ اس نے پھر انکار میں سر ہلایا۔ اپنا بیلٹ دو، اس نے ایک ساتھی سے گرجدار آواز میں کہا۔ اس نے جلدی حریم کی بات مانی اور بیلٹ حوالے کر دی۔ اس نے ایک ساتھ 3 وار کیے۔ وہ اٹھنے کے قابل بھی نہ بچا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسی طرح اسے جان سے مار دیتی وہ بول پڑا۔ میں بتاتا ہوں جلدی۔ حریم نے گرجدار لہجہ قائم رکھا۔ میر نے اسے جلد لوکیشن بتائی۔ وہ گاڑی تیز رفتار سے ہوا میں اڑاتی ہوئی سب سے پہلے پریا کے پاس اسے ٹریس کرتی ہوئی پہنچی تھی۔ پریا جاگ رہی تھی۔ میرے بھائی نے صرف تمہیں چاہا ہی تو تھا، کیوں ان کی جان تم نے داؤ پر لگا دی؟ دروازہ کھلتے ہی ساتھ ہی وہ برس پڑ رہی تھی۔ بھائی؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ ہاں حشر آباد حیدر میرا بھائی ہے، وہ رعبدار لہجے میں بولی تھی۔ پریا کو اس جملے پر یقین نہیں آتا۔ اگر بھائی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، وہ دھمکی دیتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی اور نہ جانے کتنی دیر وہ سکتے کے عالم میں رہی تھی۔ حشر اس کا بھائی، اب اس کے لیے حشر الجھ رہا تھا۔ اب وہ وہاں پہنچی جہاں کی لوکیشن میر نے بتائی تھی۔ وہ کھڑکی سے کود کر دبے پاؤں صحن کی طرف آئی تھی۔ وکی کے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ اور اس کا ساتھی کسی فلم میں مصروف تھے۔ اب وہ سیدھا وہاں آئی تھی جہاں حشر اور وہ پرانا ساتھی تھا، بحری۔ وہ حیران ہوا۔ بحری آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے دھیما لہجہ اختیار کر لیا اور آس پاس زنجیریں توڑنے کے لیے کچھ اٹھانے لگی۔ اور وہ جگہ ہی کچھ پرانی سی تھی جہاں حشر موجود تھا، لہٰذا جلد پرانی چیزوں میں حریم کو کڑھارا دکھایا۔ جلد ہی اٹھا کر وہ حشر کے پاس آئی اور جلد اپنے بھائی کو آزاد کیا۔ پیچھے سے وکی تالیاں بجاتا ہوا آیا۔ واہ بھائی واہ، محبت ہو تو ایسی! صحیح کہا تو نے، محبت ہو تو ایسی! حریم نے للکارا۔ عاشق سے اتنی محبت! اس نے جذبات کا مزہ لیا۔ حریم نے بھرپور کہہ کر کہا، آج میں تجھے بتاؤں گی کہ ایک بہن کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جب تک وکی اس کے جملوں پر غور کرتا، اس نے اپنے ہاتھوں سے بنے مکوں پر زور دے کر اس کا سینہ اکھاڑ کر رکھ دیا۔ حشر نے جلد ہی سپاہی کو بھی زنجیروں سے آزاد کیا۔ وکی کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ بھی یہاں موجود ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ حالات کو سمجھتا، حشر نے وہی کلہاڑا اس کے سینے پر دے مارا۔ حریم نے جو مکہ وکی کے پیٹ کو مارا وہ پلٹ کر حشر کے پاس آ پہنچا۔ حشر نے اسے اٹھا کر ایک اور زبردست مکے سے نوازا۔ بہن کی محبت دیکھ لی نا، اب ایک ملک سے محبت دیکھ۔ اب کی بار حشر نے اسے ایک دور پڑی شیشے کی میز پر اچھال دیا۔ اس سے پہلے کہ حشر اس کی طرف بڑھتا، حریم نے روکا۔ رکے بھائی، اسے تو میں ایسی موت دوں گی کہ کبھی بھی کوئی ملک سے غداری نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کبھی کسی سے کوئی کسی کا بھائی چھین سکے گا۔ حریم نے اسی میز پر پڑے چاقو سے وکی کا چہرہ رنگین کر دیا اور اس کی آنکھوں تک نکال ڈالی۔ دور پڑا پٹرول چھڑک کر جیسے ہی اس نے ماچس اٹھائی، حشر نے روکا۔ مجھے یہ ساری غلاظت مٹانی ہے۔ حشر نے پورے گھر میں پٹرول چھڑک دیا اور اس ساتھی کو اٹھا کر باہر آیا اور وہ دونوں بہن بھائی نے مل کر اسے دنیا ہی میں جہنم کی تپش سے نوازا۔ اب تک صبح سے 5:30 ہو چکے تھے۔ اذانوں کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ دونوں بہن بھائی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ کرنل کو اطلاع کر کے حشر سپاہی کو ہاسپٹل لے گیا اور حریم کو گھر بھیج دیا۔ حریم گھر میں داخل ہوئی تو حائم صاحب صوفے پر پیر پھیلائے مسکراہٹ سجائے بیٹھے تھے۔ ہو گیا آپ کا مشن کامیاب؟ اس کی بات سنتے ہی وہ چونکی تھی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ آپ کی لوکیشن بھی دیکھ رہا تھا، حائم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور وہ بھی مسکرا اٹھی۔ اس نے پاس بڑھ کر حریم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نظر اتار لوں؟ اس نے دو معنی سوال پر حریم گھبرا اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا، حشر کھانستا ہوا داخل ہوا اور جلد حریم سے دور ہوا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ حشر نے اسے گلے سے لگایا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ سنائیں۔ سنانا تو ہے مجھے کچھ، بیٹھو تم۔ حشر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حریم جانے لگی تو حشر نے اسے مخاطب کیا، تم بھی بیٹھو بحری۔ وہ بھی بیٹھ گئی۔ حائم، میں چاہتا ہوں کہ اب تم حریم کو رخصت کر کے لے جاؤ۔ حشر کی بات سنتے ہی حائم نے نظریں حریم کی طرف گھمائی تھی۔ دیکھو حائم، تم نے ہر جگہ حریم کا ساتھ دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائے۔ میں اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔ انتہائی سنجیدگی سے حشر نے بات کہی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ چاہیں، میں بات کرتا ہوں امی سے۔ اس نے اٹھ کر حشر سے ہاتھ ملایا۔ نظریں ابھی بھی حریم پر تھیں۔ امید ہے کہ نہ نہیں ہوگی۔ حشر نے مسکراتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ اس نے جانے کے بعد حریم نے خاموشی توڑی۔ بھائی،
بس کرو میری، کتنا انتظار کروانا ہے اسے؟ اس لڑکے نے ہر جگہ اپنی محبت ثابت کی ہے۔ حشر نے اسے سمجھایا تو کیا بھائی، مطلب بھائی آپ ریا کی سزا مجھے دیں گے؟ حریم کی آنکھوں میں آنسو جھلکے، میری گڑیا میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے رہا، لیکن میری جان میں صرف اپنے بارے میں تو نہیں سوچ سکتا نا۔ اس لڑکے سے تمہارا نکاح اس لیے نہیں کیا تھا کہ کبھی تمہیں رخصت ہی نہ کرو، اور تم ابھی بھی اس کی چاہت دیکھ لو۔ رخصتی کا ذکر چھیڑتے ہی اس نے تمہاری طرف دیکھ کر، تم چاہتی ہو یا نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں دیر سے ہی صحیح لیکن اس سے محبت ضرور ہوئی ہے۔ اپنے بھائی کے لیے اپنا گھر برباد مت کرو میری جان، عزت سے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ حشر نے اسے اپنے سینے سے لگایا جیسے ابھی رخصت کر رہا ہو۔ اس نے بھی بھائی کی باتوں کو زیب دیا اور اپنی ماں کی ڈائری کھولنے بیٹھ گئی۔ بہت مشکل سے اس نے حریم کا سچ پایا تھا، وہ پنجابی پڑھنے کے قابل تھی۔ میری بیٹی، میری جان، اپنی ماں کو کبھی غلط نہ سمجھنا بیٹا، تم ہندو نہیں مسلمان ہو، تمہاری ماں مسلمان ہے بیٹا۔ تمہارے باپ نے تمہیں جو کہانی سنائی اس میں کوئی سچائی نہیں، تمہارا باپ صرف ایک گھٹیا انسان ہے جس نے میری دولت کے لیے مجھ سے ہندو سے مسلمان ہو کر نکاح کیا، اور وہ ہمیشہ سے میری دولت فضول اور ناجائز چیزوں میں اڑا دیتا، اور تمہارے ہونے کے بعد وہ تمہیں مجھ سے چھین کر لے گیا۔ میری بیٹی، اپنا مذہب پھر سے بدل لینا، میں تمہیں گلے میں بھی نہیں لگا سکی۔ اپنی ماں سے نفرت نہ کرنا، اس نے تو آنسو ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا تبھی شان نے کہا تھا کہ اسے وہ سے چھپائے رکھنا؟ ذہن عجیب و غریب سوالات سے تما اٹھا، اس کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا کہ دروازہ بجا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دو انجان لوگوں کو پایا، جس میں ایک مرد تھا ایک عورت۔ وہ عورت پریا کو جس نظر سے دیکھ رہی تھی وہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کوئی اپنی ہے، لیکن کون ہے اس پر پریا انجان تھی۔ یہی پریا ہے آپ کی بیٹی حائم، اس عورت سے مخاطب ہوا۔ اس انجان مرد کے الفاظ سنتے ہی پریا پر سکتہ چھا گیا۔ وہ عورت اپنے ہوش و حواس کھوتے ہوئے پریا سے جا ملی اور اس کا چہرہ چومتی رہی۔ میں چلتا ہوں۔ حائم نے اجازت چاہی۔ آپ ہیں کون؟ پریا نے مشکل خود کو سنبھالا۔ میں حشر بھائی کا بہنوئی ہوں اور ایک رپورٹر ہوں، حائم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا رانی شادی شدہ؟ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ رانی نہیں، حریم نام ہے اس کا، اور وہ میری بہنوں کا ہے۔ حائم نے مسکراہٹ برقرار رکھی۔ لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے؟ پریا نے مشکوک انداز سے پوچھا۔ آپ کی ماں نے جو ڈائری پر سگنیچر کیے تھے وہ حشر بھائی پہچانتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں بھی، کیونکہ آپ کی ماں ایک جرنلسٹ تھی اور میرا بہت رابطہ رہتا ان لوگوں سے، لہٰذا انہیں ڈھونڈنے کا کام حشر بھائی نے مجھے سونپ دیا، اور میرے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ حائم نے اطمینان سے ساری بات بیان کی، اور اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنے سچ اس کی زندگی میں ایسے کھلے تھے جیسے بس ایک ساتھ کھلنے کے لیے سنبھال کر رکھے گئے ہوں۔ میں چلتا ہوں، کل رات دولہا بننے والا ہوں، بہت سی تیاریاں کرنی ہیں، وقت ملا تو ضرور آئیے گا۔ وہ بھی حائم ہی سے تھا نہ جانے کھلے دل سے دعوت دے رہا تھا اور یا اپنی خوشی بتا رہا تھا۔ آپ زندہ ہیں ماما؟ اب کی بار اس کا پیار باہر آیا۔ مجھے لگا کہ کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہاں بیٹا، میں زندہ ہوں، تمہارے باپ نے جھوٹ کہا تھا۔ انہوں نے پیار سے اپنی بیٹی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اگلی صبح نمودار ہو چکی تھی۔ آج وہ پریا نہیں تھی، آج وہ حیا تھی، جو نماز پڑھ کر قرآن شریف کی چند آیاتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائی تھی پڑھ کر کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی صبح خوشیوں کے ساتھ آئی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک چبھن تھی حشر کو غلط سمجھنے کی۔ وہ کچن سے باہر آئی تو اپنے صحن میں موجود کسی کو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ دلہارے وہ دوڑتی ہوئی اپنے طوطے کے پاس جا پہنچی۔ وہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر خوشی سے چہک اٹھی۔ وہ بھی اسی کا طوطا تھا، اپنے مالک کو پاس پا کر خوشی سے چہکا تھا۔ تم کیسے پہنچے یہاں تک؟ وہ اس کے پروں پر ہاتھ پھیر رہی تھی کہ اس نے رانی رانی کرنا شروع کیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جب حشر نے اس سے اظہار کیا تھا تب وکی کے اڈے پر حریم موجود تھی۔ ممکن ہے کہ وہی اس کے طوطے کو اپنے ساتھ لے گئی ہو، اور جب طوطے نے پریا کا نام لینا شروع کیا ہو تو وہ بھی اسے یہاں چھوڑ گئی ہو۔ اس ساری سوچوں سے زیادہ ضروری اس کے لیے اس کے دلارے کا پیار تھا۔ وہ خوشی خوشی دلارے کو اپنے ہاتھ میں لیے اپنی ماں کے پاس لے آئی۔ ماما دیکھیں، مل گیا مجھے میرا ساتھی۔ وہ بولتے سے زیادہ چہک رہی تھی۔ وہ طوطا بھی خوشی سے اپنے پر پھڑپڑا رہا تھا۔ وہ ایک ماں تھی، لہٰذا طوطے سے زیادہ وہ اپنی بیٹی سے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور واقعی میں انہوں نے طوطے کے بجائے اپنی بیٹی کو ہی پیار کیا۔ دوسری طرف آج حریم کے لیے انتہائی اہم دن تھا، ایک خوشی کا تو دوسرا طرف غم کا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ آج اس کی محبت مکمل ہوئی تھی، اور لیکن غم یہ تھا کہ آج اسے اپنے بھائی سے علیحدہ ہونا تھا۔ وہ انہیں سوچوں کہ میں گم چھت پر مگن کھڑی تھی کہ بیل کی آواز پر چونک کر اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ نے قبضہ کیا۔ وہ دوڑتی ہوئی نیچے آئی اور جھٹ سے دروازہ کھولا۔
کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ جھٹکے کا شکار ہوئی تھی۔ آج حائم کا نوکر نہیں آیا تھا، آج وہ خود آیا تھا، پھول اور کارڈ اپنے ہاتھ میں لیے۔ ساتھ منوکا صاحب۔ السلام منوکا صاحبہ، جس انداز میں اس نے کہا تھا حریم مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا حشر کی آواز گونجی، کون آیا ہے بیری؟ جب تک وہ جواب دیتی حشر دروازے تک آ پہنچا تھا۔ حائم پھول اور کارڈ حریم کو پکڑا کر حشر کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک چوپڑ بھی تھا۔ السلام علیکم۔ حائم حشر کے گلے لگا تھا۔ وعلیکم السلام۔ حشر نے کچھ اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ بھائی، یہ ماما نے شادی کا ڈریس اور جوڑلی بھیجی ہے۔ حائم نے چوپڑ حشر کے آگے کیا تھا۔ تو اتنی صبح صبح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ شام میں بھی آ سکتے تھے۔ حشر نے اس کی بےتابی کا مزہ لیا۔ یار بھائی جان کیا کروں، آفس بھی تو جانا تھا۔ انتہائی تھکا ہوا لہجہ استعمال کیا جیسے آفس نہ جانا چاہتا ہو۔ آج بھی آفس جاؤ گے؟ حشر جواب دیا۔ آخر آج اس کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ کیا کروں بھائی جان، اپنا کام ہی کچھ ایسا ہے، وہ تفاخر سے بولا۔ آخر حشر کو وہ اس کی بہن سے محبت کے بعد جس وجہ سے پسند تھا وہ اس کے کام کی جنونیت ہی تو تھی، جو نہ جانے وہ کس وقت کن لوگوں کے چہرے سے نقاب اتار کر پھینک ڈالتا تھا۔ اور اگر برات کے وقت بھی تمہارا کوئی کام نکل آیا تو حشر نے اسے جان بوجھ کر چھیڑا۔ اس کا حل میں پہلے ہی نکال چکا ہوں، یہ کہ موبائل گھر پر چھوڑ کر آؤں گا، پھر جو ہوتا رہے مجھے کیا۔ وہ اپنی بات کہتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ حشر نہ صرف اس کی بات پر مسکرایا تھا بلکہ اسے ڈھیروں دعائیں بھی دی تھیں۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، دل کی چبھن پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر کسی کے جذبات اور نیک نیت پر اس نے شک کیا تھا، لیکن اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ کہیں وکی نے حشر کو کچھ کر نہ دیا ہو، کیونکہ حشر کی آنکھوں میں اس نے جو وفا دیکھی تھی وہ اس کے لیے چاہت سے کہیں زیادہ وفا تھی۔ کیسے بھول سکتی تھی وہ یہ الفاظ؟ میں صرف سلاخوں کے پیچھے نہیں بھیجوں گا بلکہ اس ملک کے غداروں کو خاک بنا کر رکھ دوں گا۔ لیکن اس کے پاس کا سکون وہ بھلا نہیں سکتی تھی۔ تبھی اس کے خیالات کے تسلسل کو اس کی ماں نے توڑا۔ کیا سوچ رہی ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ماما، کیا آپ صرف اسی لڑکے کو جانتی ہیں جو آپ کو میرے پاس لے کر آیا؟ اس نے جان بوجھ کر اپنی ماں کی اپنے دل کی تسکین کے لیے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، اس لڑکے کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا جو شاید اس کا سالہ تھا، اور نام… انہوں نے ذہن پر زور ڈالا۔ حشر۔ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، حشر نام تھا اس کا۔ انہوں نے حامی بھری۔ ماما ایک بات بتاؤں؟ اس نے اپنی آنکھوں کا رخ اپنی ماں کی آنکھوں میں اتارا۔ ہاں بولو میری جان، انہوں نے نرم لہجے میں کیا۔ انہوں نے مجھ سے اپنی چاہت کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ غلط کیا۔ اس نے الف سے لے کر یہ تک اپنی ماں سے اس دن کی ساری کہانی بیان کی۔ بیٹا، وہ سب چاہت نہیں، محبت تھی۔ اس نے محبت کا اظہار اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس وقت تم مسلمان نہیں تھی، لیکن وہ تمہارے اور میرے بارے میں سب جانتا ضرور تھا۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیا عجیب بندہ تھا، شروع دن سے اس کے دل پر قابو کیے بیٹھا تھا، تو کیا اب وہ مجھے بھلا چکا ہوگا؟ اس نے وہ مشکل سوال کیا۔ نہیں میری گڑیا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، انہوں نے محبت سے جواب دیا۔ تو پھر وہ لوٹ کر کیوں نہیں آیا؟ اگر اپنے بہنوئی کو خود بھیجا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلکے۔ بیٹا، تم نے اس کی چاہت پر نہیں، اس کے وطن سے وفا پر شک کیا تھا۔ وہ بندہ جیتنا ہی اپنے وطن کے لیے ہے، صرف اپنے وطن کے لیے ہے۔ جیتا ہی اپنے وطن کے لیے ہے، صرف اپنے وطن کے لیے۔ انہوں نے بات سمجھائی۔ آج اسے پتہ چلا کہ وطن سے محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ آج اسے پتہ چلا کہ وطن کی محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، بلکہ ایمان ہے۔ وہ واقعی اس نے حشر کے ایمان پر چوٹ کی تھی، شک کیا تھا، لہٰذا اس کی عزت نفس بھی کوئی چیز تھی۔ وہ کیوں لوٹ کر آتا؟ اچھا بیری، یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ والی کتابیں بھجوا دوں؟ اس نے شیلف میں رکھی کچھ کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خوشی سے اپنے بھائی کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا ہے؟ حشر اس کے قریب آیا۔ لگتا ہے تمہیں رخصت ہونے کا نہیں، دھکے مار کے نکالنے کا انتظار ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ بھائی، آپ کیا کریں گے یہ اکیلے؟ اس نے زخمی لہجے میں سوال کیا۔ جو ابھی تک کرتا آیا ہوں، غلاظت کا سایہ، اس نے فخر سے جواب دیا۔ اس نے اپنے بھائی کے سینے پر سر رکھا تھا۔ جتنا دکھ اسے تھا اپنے بھائی سے علیحدگی کا، اتنا ہی اسے بھی تھا اپنی بیری سے علیحدگی کا۔ اب بتاؤ بھی یہ والی کتابیں بھجوا دوں؟ میں بار بار تمہارے سسرال کے چکر نہیں لگاؤں گا۔ اس نے پھر اپنی بات کا آغاز کیا۔ وہ برابر والی لے جائیں اور یہ سامنے والی چھوڑ دیں، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ یا اللہ، یہ کیسی چبھن ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی۔ میں جانتی ہوں میرے اللہ، تیرا وہ بندہ سچا تھا اور میں اسے غلط سمجھا، لیکن تو جانتا ہے نا، میں اس وقت نادان تھی، میں نے جان بوجھ کر اس کا دل نہیں دکھایا۔ میں اسے جاننا تو دور خود کو بھی نہیں جانتی تھی، لیکن ہاں میرے اللہ، مجھے محبت ہے شخص، اور میری محبت میں خود غرضی نہیں ہے۔
میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنا لے، بس اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے، میرے دل کی چبھن ختم ہو جائے۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، اس نے آنکھیں نم تھی، وہ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر وضو کی نیت سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی کہ تبھی اس کے طوطے نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ڈانٹنا شروع کر دیا۔ حیا محبت، حیا محبت دلارے، اگر تم نے ایک اور دفعہ کہا نا تو تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ اب کی بار اس نے غصے کی حد پار کی تھی اور وہ طوطا جلد خاموش ہو گیا تھا کہ اپنے طوطے کی خاموشی پر وہ ہولے سے ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر طوطا سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے مذاق کر رہی ہے، لہٰذا پھر سے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ وضو کی نیت سے آگے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ آج کا دن اس پر کچھ زیادہ ہی بھاری ہو گیا تھا۔ سر کی نماز وہ پڑھ چکی تھی، لیکن وہ دل کی چبھن، دل کا درد بن رہی تھی۔ اس کی ماں تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی کہ اس نے اپنا سر اپنی ماں کے کندھے پر رکھا۔ مما، کیا میں پلٹ کر نہیں جا سکتی؟ تسبیح ختم کر کے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کیوں نہیں میری جان، سچا محبوب وہ ہوتا ہے جو حقیقی محبوب سے ملا دے۔ اللہ نے تمہارا دل پھیرنا ضرور تھا، لیکن اس بندے کے ذریعے۔ اپنی ماں کے الفاظ اس نے روح میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مغرب ہو چکی تھی اور وہ فیصلہ کر چکی تھی، آج حنیف کی بارات تھی اور حائم کے ذریعے اسے حشر تک پہنچنا تھا۔ وہ حائم سے حشر کا ایڈریس معلوم کر چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو گھر میں چھوڑے حشر کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو وہ گھر شادی کا گھر ہی لگ رہا تھا۔ وہ سامنے کمرے میں داخل ہوئی جہاں حریم تیار ہو رہی تھی۔ شیشے سے پریا کو دیکھ کر حریم جھٹکے کا شکار ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ سے شعلے برساتی، وہ جلد ہی اس کے قریب بڑھی تھی۔ تم اپنے سارے بدلے مجھ سے بعد میں لے لینا، لیکن یہ بتاؤ کہ حشر کہاں ہے؟ اس نے جس طرح اپنی بےتابی کا مظاہرہ کیا تھا، حریم اسے روک نہ پائی۔ بھائی اوپر چھت والے کمرے میں ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ ایک سیاہ رنگ کی شیروانی پہنے ہاتھ بال سجائے کمرہ سمیٹ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ حیا کی طرف تھی۔ جس طرح ہوا نے رخ بدلا تھا، اسے پریا کے ہونے کا احساس ہوا تھا، لیکن جلد اس نے یہ خیال جھٹکا تھا کہ تبھی آواز کانوں میں گونجی تھی، حشر عبید حیدر۔ وہ پیچھے مڑ کر پہلے اپنے وہم اور اپنے سامنے کے منظر کے بیچ جنگ کرتا رہا، لیکن پھر خود کو سنبھالا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ معافی مانگنے آئی ہوں۔ اس کے لہجے میں ندامت تھی۔ کس چیز کی معافی؟ کیسی معافی؟ میری چاہت ٹھکرانے کی یا میری وفا پر انگلی اٹھانے کی؟ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ ہر چیز کی معافی۔ اس نے معصومیت سے کان پکڑے تھے۔ وہی معصومیت تھی جس نے شروعات سے حشر کا دل اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اپنے دل پر قابو نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا تھا اور اس کے کاندھوں سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ میں کچھ سننا چاہتا ہوں۔ اس کا اشارہ سمجھ کر اس کے لب کھل اٹھے تھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی تمہاری محبت پہ شک نہیں کروں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں ہر جگہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ بالکل حشر کے ہی انداز میں اظہار کر رہی تھی کہ تم بھی حائم صاحب آم میں ہڈی بنے تھے۔ بارات 10 بجے ہے حائم، اور ابھی 7 بجے ہے۔ حشر اس سے مخاطب ہوا۔ یہ ماما نے آپ کی دلہن کا ڈریس بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک کا نہیں بلکہ 2 بیٹے ہیں۔ حائم نے شوپر آگے کیا تھا۔ یہ سب سے پہلے حشر کا نکاح ہوا، اس کے بعد حریم کی رخصتی ہونی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بہن کو دلہن بنا کر خود دولہا بن کر نہیں بیٹھ سکتا۔ حیا ملک شاہ، کیا آپ کو حشر آباد حیدر 2 لاکھ مہر کے عوض قبول ہے؟ قاضی نے نکاح کے کلمات دہرائے تھے۔ بالکل رسم و رواج کے ساتھ دونوں کا نکاح ہوا تھا، اور دوسری طرف اس نے اپنی بہن کو ایک بااعتبار ہاتھوں میں سونپ کر رخصت کیا تھا۔ ہے عشق کا رنگ خوب نرالا، محبت کا بھی ہے روپ پیارا، بے مول نہیں چاہا تو وفا دل میں جو اتر جائے ادا، روح میں چھا کر جائے سوگوار چین کی، دے پیاس بڑھا اور رگ میں مل کر دے تڑپا، بے مول نہیں چاہا تو وفا اس وطن سے ہے رشتہ پرانا، اس مٹی سے ہے عشق گہرا، بری نظر جو دے اس میں گہرا، اکھاڑ کر رکھ دوں 2 پل میں ذرا، بے مول نہیں وفا اور چاہت اور وفا۔ بہت ہی اچھا ناول تھا، بہت اچھا تھا۔ آپ کو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور میں آپ کے لیے ناول اسی طرح پڑھتی رہوں گی۔ کائنڈلی آپ لوگوں نے بھی مجھے سپورٹ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ میرے ناول کو پڑھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ویوز ہوں، اور پھر ہی میری انکم آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستانی ہی صرف میرا ناول پڑھتے ہیں، تو پاکستان میں بہت کم انکم بنتی ہے، تو میرے تو $100 ہے، کیونکہ $100 ہوں گے تو نکلیں گے نا، تو ابھی تو بس $25 ہیں، کم ہے، تو زیادہ ہوئیں گے تو پھر ہی نکلیں گے نا، تو پلیز 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 میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، مجھے سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال